ألا لله الدين الخالص. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی وإلی اللہ عاقبۃ الامور. جانے کربلا تو نے راہ حق دکھا دی ہے. جانے کربلا امام حسین کو وہ کہتا ہے، کربلا کی جان. جانے کربلا تو نے راہ حق دکھا دی ہے، موت کے اندھیرے میں شمع سی جلا دی ہے. جانے کربلا تو نے راہ حق دکھا دی ہے، موت کے اندھیرے میں شمع سی جلا دی ہے. کیوں حسین کے غم سے روکتے ہو دنیا کو، تم نے کیا زمانے سے رسم و غم اٹھا دی ہے. اپنے مرنے والوں پر تم لوگ غم ہی کرتے ہو نا، تو کیوں حسین کے غم سے روکتے ہو دنیا کو، تم نے کیا زمانے سے رسم غم اٹھا دی ہے. اس سے ایک دو آنسو کیوں عزیز کرتے ہو. اس سے ایک دو آنسو کیوں عزیز کرتے ہو. زیر تیغ بھی جس نے قوم کو دعا دی ہے، اس کے در پہ سجدہ کر اے غرور انسانی. اس کے در پر سجدہ کر اے غرور انسانی، جس نے آدمیت کی آبرو بڑھا دی ہے. جس نے آدمیت کی آبرو بڑھا دی ہے. حق کہاں نظر آتا اے حسین دنیا میں، حق کہاں نظر آتا اے حسین دنیا میں، تو نے زندگی دے کر زندگی بڑھا دی ہے. شام دور ہی کیا اور دو قدم بڑھ جا. شام دور ہی کیا اور دو قدم بڑھ جا، کربلا سے کوفہ تک جب زمین ہلا دی ہے. اور کر دیا روشن ظالموں نے ظلم اپنا، اور کر دیا روشن ظالموں نے ظلم اپنا، بے قصوں کے خیموں میں جب آگ سی لگا دی ہے. بے قصوں کے خیموں میں جب آگ سی لگا دی ہے. اب حسین اصغر کو رن میں لے کے آئے ہیں، کیا انہیں مادر نے جنگ کی رضا دی ہے. جانے کربلا تو نے راہ حق دکھا دی ہے، موت کے اندھیرے میں شمع سی جلا دی ہے. عزیزان گرامی، آج 10 محرم الحرام ہے، اور آج ہی کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. کوئی بھی منصف آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے، وہ آدمی آج کے دن کو کسی طرح سے بھی اگنور نہیں کر سکتا، اور کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ آج کے دن کو وہ اسی طرح ہی گزار دے جو عام دنوں کی طرح کا دن ہے. یہ روزہ عاشور پہلے سے اسلام سے قبل بھی بڑا معزز مانا جاتا تھا اور بڑا مکرم مانا جاتا تھا، لیکن جب سے امام حسین نے اس کو اپنی قربانی دے کر مزید روشن کر دیا، اس کے بعد پھر یہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا قیمتی حصہ ہے. اب جب لوگ اس کو بھی عام سے دنوں کی طرح سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، یا قصے اور کہانیوں میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ماتم اور جلوسوں کے اندر اپنے گزارتے ہیں، تو وہ امام حسین کی صحیح قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر پاتے. وہ الٹی سیدھی چیزیں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور دیکھتے دکھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کربلا جو ہے نا وہ بجھ کر رہ گئی. لیکن اس کے بارے میں ایک تبصرہ آپ کو پڑھوں گا کہ جو سب کے لیے بہت ضروری ہے. سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ اس دور کے بہت بڑے محقق ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے پوری دنیا میں بڑا نام کمایا ہے. سید صاحب نے اپنی کتاب جب المرتضیٰ لکھی نا حضرت علی کے حالات پر، تو پھر انہوں نے اپنے 363 صفحہ پر حادثہ کربلا لکھا. وہ لکھتے ہیں، اگر اس دل فگار حادثے کو چھوڑ دینے کی گنجائش ہوتی جو ہر صاحب ایمان اور صاحب ضمیر انسان کا سر شرم سے جھکا دینے اور ندامت سے اس کی پیشانی ارگ آلود کر دینے کے لیے کافی ہے، تو ہم اس کا سرے سے ذکر ہی نہ کرتے. اس لیے ہم سرے سے ذکر ہی کہتا نہ کرتے. لیکن تاریخ جو حوادث و واقعات کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہے، وہ ہر نوع اور ہر درجے کے حوادث ہوتے ہیں، خواہ ان کا دل و دماغ پر کیسا ہی اثر کیوں نہ ہو.
ان کا مورخ اور راوی اپنی خواہش، عقیدہ اور ضمیر کے الرغم اور دل پر پتھر رکھ کر بھی ان ناشدنی واقعات کے ذکر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تاریخ مکمل رہتی ہے اور حالات و واقعات کا مکمل طور پر جائزہ نہیں لیا جا سکتا اور ان سے صحیح نتائج نہیں نکال سکتے۔ اس لیے قلب و ضمیر ان صاحب غیرت و ایمان قارئین سے معذرت کرتے ہوئے جو اہل بیت رسول اور خاندان نبوت کے مقام اور حقوق سے واقف ہیں، اس حادثے کو قلم بند کیا جا رہا ہے۔ اس پہ پھر انہوں نے پھر آگے حادثہ پورا لکھا اور بڑا بچ کر لکھا مولانا علی میاں نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں جانے جاتے تھے۔ کربلا کی یہ جو بات میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس بات کو ہم جو ہے نا سادہ سا سن کر چلے جائیں، لیکن اس سے بہت سے نتائج نکلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے بارے میں جو نبی پاک کے بالکل قریب تھے اور جنہوں نے اسلام کے لیے کوششیں کی ہیں، ان کے لیے آپ علیہ السلام نے بہت ان کے فضائل بیان کیے، کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے لوگوں کے بارے میں کو یہ ہدایت دینا چاہتے تھے کہ جو بندہ بھی اسلام کے لیے پیسے، مال و دولت اور کسی بھی چیز کی جد و جہد کرے گا، کوئی قربانی دے گا، تو پھر انشاءاللہ اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ ان صحابہ کرام کو۔ یہ فضائل بتانے کا مقصد صرف یہ تھا۔ اب اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فضائل میں 2 شہزادوں کے فضائل جو بتائے ہیں، ان کے بارے میں عقل انسانی حیران ہے کہ یہ بچے 2 وہ ایسے ہیں، حسن اور حسین، جنہوں نے کوئی ہجرت نہیں کی، جنہوں نے کوئی پیسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں دیا، اور نہ کوئی مکی زندگی کے اندر کوئی انہوں نے دکھ اٹھائے ہیں، نہ انہوں نے رسول پاک کے ساتھ کوئی جہاد کیے ہیں، نہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مال و دولت دیا ہے، نہ کوئی یہ صاحب فضیلتی حضور کے دور میں ایسے علم والے تھے کہ انہوں نے علم حاصل کر کے لوگوں کو علم پہنچایا، لیکن ان کے بارے میں رسول پاک نے وہ فضیلت بتائی ہے جو دیگر صحابہ کرام کے بارے میں نہیں آتی، جس کو کہتے ہیں کہ سید اہل شباب الجنہ، یہ میرے دونوں بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال پیدا کرتی عقل انسانی کہ آخر کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ جو 2 بچے ہیں جن کے بارے میں جنہوں نے کوئی آپ کے دور میں کارنامہ سر انجام نہیں دیا، اور پھر بھی اس کے بعد یہ اس قدر مستحق ہیں فضیلت کے کہ آپ نے اس کو بتایا ہے اللہ کے حکم سے۔ رسول اللہ نے کوئی اپنے بچے ہوتے نہیں ان کو بتایا کہ میرے بیٹے ہیں اس لیے، نہیں، اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ پیارے نبی جب کسی کے بارے میں فضیلت بتاتے تھے یا آپ علیہ السلام کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی بتاتے تھے جو انہونی ہوتی تھی، وہ اللہ کے حکم سے بتاتے تھے۔ علم غیب کی بنیاد حکم الہی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ رسول خدا نے جو علم غیب یا احکام شریعت ہم کو دی ہیں، اس کی بنیاد اللہ کے حکم ہیں، اللہ کی طرف سے خبریں آتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور بتاتے ہیں، کیونکہ رسول وہ ہیں جو کسی کا درجہ خود سے متعین نہیں کرتے، رسول کا درجہ اللہ متعین کرتا ہے، اور رسول کے متبعین کا بھی درجہ جو ہے وہ اللہ ہی متعین کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ سزا اور جزا دینے کا مالک ہے، مالک یوم دین۔ یہ بات وضاحت کرتا ہے کہ جزا ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی اور سزا ہوگی تو اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو بتایا کہ سید اہل شباب الجنہ، یہ اس کی بنیادیں کیا ہیں، یہ بات سمجھنے کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دراصل حقیقت میں کہ میرے بعد یہ بچے وہ 2 کردار ادا کریں گے جو کردار تو مجھے ادا کرنے چاہیے تھے، لیکن چونکہ میں اس وقت نہیں ہوں گا تو یہ بچے اس وقت 2 کردار ایسے ادا کریں جو میرا ہی کردار ہوگا، اور وہ میرا ہی سارا اخلاق ہوگا، اور میری ذمہ داریاں ہوں گی جو یہ 2 نبھا دیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ امام حسن اور حسین کی ساری شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ان کی شکل بھی تھی۔ اور حدیث ہی میں آتا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میری شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی۔ تو گویا امام حسن حسین کی شکل کس جیسی ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی۔ اللہ نے ویسے ہی بنائے کہ ویسے لوگوں کو شبہ نہ رہے، لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر نبی کی ظاہری شکل و شباہت یہ لوگ لیے ہوئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی اخلاق اور کردار بھی انہی کے پاس ہیں۔ حضور کی سیرت پر اصل عمل پیرا جو ہیں وہ بھی یہی ہیں، صرف اور کوئی نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلامی نظام حکومت تباہ ہو گیا 30 سال کے بعد، اور حضرت معاویہ نے زبردستی حکومت چھین لی حضرت حسن سے، اور پھر حضرت حسن کو زہر دلا کر اس دنیا سے رخصت کیا اور شہید کیا، اور ان کے جگر کے ٹکڑے الٹی کے ذریعے سے، قے کے ذریعے سے تھال میں باہر گرے، تو آپ کا جگر مبارک کٹ چکا تھا اس وقت،
اور امام حسن کو جس طرح سے گھیرے میں لے کر کے اور آپ کے ساتھیوں کو دولت، یہ ابھی بھی آپ کے سامنے ان الیکشنوں میں دولت نہیں بٹی، اسی طرح ہی دولت ان کے اندر بانٹ کر، کسی بندے کو اپنے ساتھ پیسہ دے کر، کسی بندے کو کوئی علاقہ دے کر، سب ان کو بانٹ جانٹ کے اپنے ساتھ ملا لیا، اور امام حسن کو خط لکھ دیا کہ یہ تیرے سارے ساتھی، ان کے خطوط میرے پاس آ گئے ہیں، لیٹر رات کی فائلیں میرے پاس پہنچ گئی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں، تجھے گرفتار کر کے ہی میرے پاس پہنچا دیں۔ امام حسن نے مجبوراً دیکھا بھی قوم جب اس کو ہی چاہتی ہے تو پھر قوم کو چاہیے ان کے حوالے کر کے فارغ ہو جائے، کیوں قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو میں مصیبت میں ڈالتا پھروں۔ اس لیے امام حسن نے صلح کر کے یہ بات سامنے لے کر آئے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں اصلاح چاہتا ہوں، میں حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ نے فرمایا اب تو پکڑ لے کر، میرا باپ نہیں پکڑ سکا۔ صلح کر لی امام حسن نے، اور دنیا نے ان کو بہت آر دلائی، شیعوں نے بھی اور سنیوں نے، یہ امام حسن نے کیا کر دیا۔ امام نے جو قربانی دی وہ شاید کوئی دے سکے۔ امام نے اپنا منصب، اپنا عہدہ سارا چھوڑا، اور اس کے بعد کئی سال حضرت علی اور حضرت امام حسن حسین کو ممبروں پر لعنت کی جاتی تھی، جو کہ حضرت معاویہ کے دور کا خاصہ تھا کہ ممبروں پر لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے اور وہ چپ کر کے سنتے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، جا کر سننے ابی داؤد نکالیں، مسلم شریف کی کتابیں نکالیں، حدیث کی کتابیں نکالیں، یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے۔ ایک واصل واسطی صاحب، مولانا صاحب ہوئے واصل واسطی صاحب، جماعت اسلامی کے منصورہ کے، وہاں پڑھاتے رہتے، اب جماعتوں کا بھی تو بیڑا گرک ہو گیا نا، کیا کریں۔ مولانا صاحب کے پاس آئے تھے، صحیح عربی نہ پڑھ سکے، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی کہہ رہے تھے لکھے ہوئے فیس بک کے اوپر بھی یہ امام حسن حسین کی جتنی بھی باتیں یہ ساری تاریخ کی ہیں۔ میں نے کہا اس کو واصل لوگ لکھتے تھے کہ یہ کیا آپ نے لکھ دیا، تو میں نے اس کے نیچے یہی کمنٹس کیا، واصل واسطی میں نے تمہیں معذور اور اپاہج سمجھ کر معاف کر دیا ہے، تو صرف نہ مولوی ملوانا ہے جو صرف رفع دین آمین کے مسئلے پڑھتا رہا ہے جامعہ منصورہ کے اندر، تجھے دین اسلام کی خبر ہی کوئی نہیں، اور تجھے پتہ ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا اور تاریخ کیا ہوتی ہے، اور تو نے کبھی کوشش کر کے صحیح روایات کو کبھی چھانٹا نہیں اور کبھی پڑھا نہیں، بالکل تو ناقص ہے۔ اور تاریخ پڑھنا ہر ایک کا اس بس کی بات نہیں، بہت اس کے لیے مطالعہ چاہیے، علم چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک استاد بھی چاہیے جو بندے کو جگہ جگہ پر بتاتا جائے کہ بچے یہاں کھڈا ہے، یہاں فلاں جگہ پہ تو گرنا جانا، یہاں تاریخی ہے، استاد چاہیے، ورنہ تاریخ سارے ہی پڑھتے ہیں، نتیجے بڑے بڑے برج الٹ گئے تاریخ لکھتے ہوئے، کانپ گئے ان کے قلم بھی، اب کیا لکھیں، حق آ گیا وقت، جب حق لکھنے کا وقت آ جاتا ہے پھر ہاتھ کانپتے ہیں اور لب ہلتے ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کہنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ بندے ایسے زندہ رکھے ہوتے ہیں کہ جو کبھی نہ کبھی ہر دور میں موجود ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ واصل واسی تو منصورے میں رہ کر مودودی کی خلافت و ملوکیت نہیں پڑھ سکا، گدھے میں تجھے اب کیا کہوں کہ کس طریقے سے میں تجھے مولانا مان لوں، یہ تم لوگ کو مان لوں، تم لوگ صرف یہ رفع دین کے مسئلے اور نمازوں کے مسئلے بیان کرنے کے لیے آئے ہو، جس میں امت کی فلاح تھی، جس میں امت کو صحیح تاریخ سے آشنا کرنا تھا، جس میں امت کو حمیت اور غیرت دلانی تھی، وہ چیزیں تم نہ پڑھتے ہو، نہ تمہارے پاس کسی قسم کی چیزیں، اور مطالعے انتہائی کمزور۔ اور یہ میں نہیں، اب لوگوں کو لبکا بھی ہو گیا مولانا اسحاق صاحب کے بعد بھی، جو دل چاہتا ہے کہتا ہے جی اس کے بارے میں ہمیں سمجھا دیں۔ اور بھائی قرآن مجید اور حدیث اور فقہ پڑھنے کے بعد تاریخ پڑھنی پڑتی، پہلے 3 علوم حاصل کرنے پڑتے بندے کو، قرآن مجید پوری تفسیر سے علم ہو بندے کو، اور اس کی ہر آیت پر جانتا ہو، اور اس کے بعد احادیث نبویہ اس کا ذخیرہ اس کی نگاہوں میں ہو، پھر فقہ کی کتابیں اسے پڑھی، اور ایک نہیں سارے اماموں کی فقہ اس کے دماغ میں، آخر میں وہ تاریخ پڑھنی چاہیے اس کو، جس کے ذریعے سے وہ پہچانتا جائے گا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا اس میں غلط ہے اور کیا اس میں صحیح ہے، وہ حکم لگاتا چلا جائے گا۔ مفتی بننا پڑے گا اس کو، اس لیے لوگ ڈائریکٹ تاریخیں پڑھتے ہیں، میرے پاس بھی آ جاتے ہیں جی ہمیں بتا دے تاریخ کی کتاب، میں تجھے کیسے بتا دوں کہ تاریخ کی کتاب پڑھنے کے لیے اصول تاریخ پڑھنے پڑیں گے، اصول تاریخ کے لیے تاریخ پڑھنی پڑے گی کہ تاریخ کی تاریخ کیا ہے، یہ پہلے پڑھنی پڑے گی کہ تاریخ پڑھنا ہے کہ فن ہے، لیکن تاریخ کہ تاریخ کی بھی تاریخ کیا ہے وہ تاریخ پڑھنی پڑے گی بھی، تاریخ کیا ہوتی ہے، وہ کہاں سے آتی ہے، کہاں چلتی ہے، اس کے اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، اس کو کیسے ضبط تحریر میں لایا جاتا ہے، اس کے عروج زوال، اس کا تمدن، تہذیب، حضارت، سب کچھ اس کا پڑھنا پڑتا ہے، پھر بندے کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قیامت آئی تھی کربلا کی، یہ کیا آئی تھی۔ آپ اور میں صرف اس لیے رو لیتے ہیں کہ امام حسین تنہا تنہا وہاں پر تھے، وہ امام حسن حسین وہاں تنہا تنہا تھے، وہ الگ ہے تنہائی حسین، وہ الگ ہے حسین کی مجبوری اور اس کو گھیر لینا، لیکن اس سے پہلے تاریخ بتاتی کہ لوگوں نے کس طرح سے اپنے اللہ نے کس طرح، اور اللہ نے باقاعدہ قرآن مجید میں اس کو شاہ ولی اللہ لکھا ہے تذکیر بے ایام اللہ،
کہ اللہ کے یہ دن ہوتے ہیں، یہ زمین و آسمان اللہ نے کہا یہ ہم ہی تو ہیں، تِلْكَ نُدَاوِلُهَا، میں ہی گھماتا ہوں اس زمین و آسمان کے اندر تاریخ کے ایام کو، میں ہی صبح شام لے کر آتا ہوں، میں بتاتا ہوں بندوں کو کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بندے کو علم و حکمت چاہیے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈائریکٹ تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تاریخ کو تم ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرو گے کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاؤ گے، اور پھر تمہیں کبھی صحیح تاریخ پتہ نہیں چلے گی۔ اس لیے امام حسین کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں آپ کو بہت علم اور بہت مطالعہ چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ دوں جی تاریخ یعقوب اور ابن خلدون نکال کے پڑھ لیں، یعقوبی اور مسعودی نکال کے پڑھ لیں، وہ کام ہو جائے گا۔ تاریخ تبری جو اٹھتا ہے کتاب لکھنے سے پہلے تبری شروع کر دیتا ہے۔ تبری پڑھنے کے لیے تجھے یہ نہیں پتا کہ امام ابن جریر تبری جو تھے وہ خود بہت بڑے امام تھے، اور ان کا مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کئی صدیوں تک چلتا رہا۔ وہ بعد میں پھر آہستہ سے لوگ کم ہوتے گئے اور ختم ہو گئے اور فوت ہو گئے، وہ سارے لوگ وہ تھوڑے رہ گئے، ورنہ امام خود امام وہ تھے جن کے پیچھے لوگ ان کا مسلک اختیار کر کے ان کے اوپر چلتے تھے۔ یہ اس امام نے تاریخ لکھی۔ اب سارے لوگ یہ چاہتے ہیں امام حسین کی تاریخ کرنے کے لیے وہ واصل واسطی ہو، وہ حافظ عبید اللہ ہو، وہ اتنی موٹی 700 صفحے کی کتاب اس نے نیٹ پر شائع کر دی، ایک اور اٹھا اس نے شائع کتاب ہی کتاب، اور ہمیں یہ کہتے ہیں بھی آپ چپ رہیں، آپ بول لینا، کلپ پہ کلپ تازہ چڑھاتے، پہلے ہوتے تھے دوسرے اور ہم کہتے تھے چلو کوئی نہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں اوارہ لفنٹر، صلاح الدین یوسف، اب صلاح الدین یوسف کے انڈے بچے بھی وہاں پر اتنے آ گئے ہیں کہ وہ انہی باتوں کی جگالی کرتے رہتے جو ان کے بزرگ کرتے رہتے ہیں، وہ گندا مواد نہ پھر وہی نکالتے ہیں۔ ہم ان کو بتاتے ہیں آؤ، سنتے سنتے نغمہ ہائے بدعات کو کان بہرے ہو گئے اور آنکھیں بند ہو جانے کو ہیں، آؤ سنوائیں تم کو نغمہ، آؤ تم کو ہم سنائیں کہ کس طریقے سے قرآن و سنت کی باتیں سناتے ہیں۔ یہ بدعتی نظریوں کو سن سن کے قوم کو تباہ کر دیا اور سنا سنا کے تم لوگوں نے، اور آپ دیکھ لیں پورے شہر میں آج کوئی سیرت عثمان بیان کر رہا ہوگا، کوئی سیرت عمر شروع کسی نے کر لینی ہے، کوئی سیرت صحابہ، کوئی سیرت معاویہ، اور کوئی 2200 مسجدیں، یہ کام شروع ہو جانے۔ امام باقی ان دنوں کے لیے آپ کو کوئی اور دن نہیں ملا، آپ جب دن منانے پہ آگے بدعتی ہو گئے ہیں تو اب آپ دن منائے نا جس کا ہے۔ حسین صحابی نہیں ہے، حسین کا باپ صحابی نہیں، حسین کی ماں صحابیہ نہیں، حسین کا بھائی صحابی نہیں ہے، حسین کی نانی صحابیہ نہیں ہے، حسین کی بہنیں صحابیہ نہیں، زینب و کلثوم تمہیں نظر نہیں آتی؟ وہ یہ دو چار صحابہ رہ گئے کہ جن کے بارے میں تم نے اب یہ سنانی، اور جن کے یہ دن بھی نہیں ہے۔ حسین ابن علی کے بارے میں میں آپ کو بات بتا دوں، اس کے لیے آدمی کو اپنا ایک دماغ چاہیے، اور اس لیے میں نے یہ بات بار پڑھ دی کہ کیوں حسین کے غم سے روکتے ہو دنیا کو، تم نے کیا زمانے سے رسم غم اٹھا دی ہے، اور رسم غم اٹھ گئی، اپنے جب مرتے ہیں تمہارے تو پھر تم اس کے اوپر تجزیے اور کیا کچھ لکھتے ہو، مولانا تمہارے مر جائیں تو چھوٹے چھوٹے جی حضرت کے جانے سے یہ خلاف پر نہیں ہوگا، حضرت کے جانے کے بعد سارے ہی خلاف پر ہو جانے ہیں۔ اگر حضرت کے جانے کے امام حسین کے جانے کے بعد خلا نہیں پر ہوا، آج تک دنیا آج تک دیکھتی ان راہوں کے اوپر کہ کس طرح سے امام حسین کے بعد کوئی اٹھے تو صحیح جس کے پیچھے ہم چلیں، لیکن ہر جگہ پہ دھوکے ہی دھوکے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی بات جب 20 سال کا دور آپ امام حسین کا نہیں پڑھیں گے، اتنی دیر تک آپ کا وہ جو حضرت امام حسین پہ حضرت معاویہ کے دور میں گزری نا، وہ نہیں جب تک آپ پڑھیں گے آپ اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے 20 سال کا دور جو حضرت معاویہ کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے فرما گئے۔ حضور نے فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال ہے، اور اس کے بعد ایک ظالم بادشاہی آ جائے گی اور تم کو کاٹ کھائے گی وہ ظالم بادشاہی۔ اور یہ مولوی اپنے جتنے حمایتیں کرتے ہیں عربی کتابوں کے اندر جائیں، جا کر تنقیر روات نکالیں، حافظ صلاح الدین یوسف کی 3 جلد کے اندر وہ لکھتا ہے کہ یہ نبی پاک نے فرمایا بالکل صحیح، اور اس کے بعد حضرت معاویہ کی حکومت آ گئی اور اس کے بعد ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ یہ لکھتے عربی کتابوں کے اندر لکھا پڑا ہے، صرف آپ چونکہ عربی سے ناچنا ہے، ان پڑھ ہیں، آپ کو پتہ کوئی نہیں، اس لیے یہ جو چاہتے اس میں سے ترجمے کر کے نکال دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس حافظ ذابی کی سیر اعلام النبلاء ہے، 30 جلدوں کے اندر یہ تازہ چھپی لی میں نے، یہ پیچھے بھی لگی ہوئی پوری جلدیں، اس میں سے نکال کے کسی نے حسین کا نہیں پڑھنا بھی، حسین کا ہم پڑھ کے اسی میں سے نکال کر دیکھ لیں بھی یار امام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس طرح امام حسین کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ اور یہ حضرت معاویہ نے امام حسین جب امام حسن شہید ہو گئے نا، معاہدہ کیا پورا کہ تمہارے مرنے کے بعد، میرے مر جانے کے بعد حسن دوبارہ حکومت پر آ جائے گا اور ہم لوگوں کو چیک کرا دیں گے بھی میری حکومت ٹھیک ہے یہ ان کی، لیکن حضرت حسن کو زہر دے دیا، جتنی شرائط تھیں ان کو اپنے پاؤں تلے پا مال کر لیا، جہاں جہاں امام حسن حسین کے کوئی ماننے والے تھے ان کی گردنیں اتروا دی، مسم تمار کو، حجر بن ندی کو بری پڑی ہیں،
تاریخ میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں، بندہ حدیث یہاں کھول کر پڑھے نا سب کچھ. جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ ابو ذر غفاری کو پڑھنے کے لیے تاریخوں کی ضرورت نہیں، ابو ذر غفاری کو پڑھنے کے لیے بخاری شریف ہی کافی تھی. اب بھی بخاری شریف. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ پہلے بھی کسی نے نہیں بتایا کہ یزید کی حکومت کے خلاف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھی. یہ جا کر نکال لیں. اب یہ ملوانیوں کو تنگ ہو جانا ہے میری تاریخ سن کے بھی، یہ قاسم نے اب کہاں سے نکالی ہے؟ بچو جن بخاری مسلم سے تم پڑھتے ہو نا اسی میں جا کے نکال لیں آپ. کتاب تفسیر کے اندر وہاں لکھا ہے کہ یہ حضرت جب معاویہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کے پہلے ایک فضا بنوائی. انہوں نے کہا مروان میں اپنے بعد یزید کو پتر کو اپنے کو بنانا چاہتا ہوں بادشاہ، اب تو اس طرح کر میرے آنے سے پہلے ایک فضا تیار کر. اس نے فضا تیار کر دی، تقریر کی مدینہ شریف کے اندر، اور یہ کہنا شروع ہوا. اور حضرت معاویہ بھی کچھ بھی نہیں فوت ہوئے، 4-5 سال فوت ہونے سے پہلے کی باتیں. تو انہوں نے تقریر شروع کر دی اور تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ یزید کی بیعت کے بارے میں یزید کی بیعت لے لی جائے. تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا اے اسلام کے اندر یہ کیسر و کسرا کا طریقہ نہیں چلنا. باپ مر گیا تو بیٹا، اس کے بعد پھر اور بیٹا، اور اس کے بعد بیٹا. کیسر و کسرا کا ہے مجوسی. یہ کہتے ہیں ایرانی جو ہے مجوسی ہیں، آتش پرست. تم کو ان کو کہا مجوسی، انہوں نے کہا کیسر و کسرا، کسرا بادشاہ وہ نہیں یہاں پہ چلنا، نہ کیسر عیسائی. انہوں نے کہا یہ اسلام کا نظام ہے، یہاں پہ کوئی بندہ مسلمانوں کی رضا عامہ کے بغیر اوپر نہیں بیٹھ سکتا. جس بندے کو بیٹھنا پڑے گا مسلمانوں سے پوچھ کر بیٹھنا پڑے گا، مسلمانوں کی رضا عامہ لینی پڑے گی. یہ اسلام کا قانون ہے. وَأَمْرُهُمْ بَيْنَ شُورَىٰ. قرآن مجید نے یہ قانون بنایا ہے کہ ان کے معاملے آپس میں مشورے کے ساتھ طے پاتے ہیں. یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اس لیے یہ کام نہیں ہونا. اس نے کہا پکڑو اس کو. اور جب وہ پکڑنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں، وہ ان کی بہن تھی حضرت عبد الرحمن کی، وہ اس میں داخل ہو گئے رسول پاک کے حجرے میں. یہ مسجد نبوی جو ہے یہ جاہر میں روزے تے جاواں تے مارا کھاواں تے من جالیاں چوم لین دے یا رسول اللہ. اور کیا کرتے ہو؟ اس حجرے کے ساتھ داستانیں وابستہ ہیں، داستان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو لوگ اس حجرے کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فیض نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بچے دینے آئے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری یہ دنیا کی حاجتوں کو؟ وہ حجرہ آج بھی مسلمانوں کی تاریخ کا امین ہے، اور آج بھی اس حجرے کے اندر سے وہ آوازیں آتی ہیں جو تم بہروں کو نہیں سنتی لیکن اہل نظر جا کر دیکھتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے رسول سے. اس حجرے کے اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اگر دفن ہے تو اس سے وابستہ مسلمانوں کی تھوڑی داستان ہے. وہ بھاگ کر داخل ہو گئے عبد الرحمن اپنی بہن کے حجرے میں. کیوں بھاگ کر داخل ہوئے؟ اس نے فوجیوں کو وہی حکم دے دیا پکڑو اس کو. یہ آج کی فوج نہیں، یہ بڑی پرانی فوجیں ہیں، پکڑو اس کو جیل میں دے دو. یہ بندہ اس طرح ہمارے خلاف بولتا ہے، لاپتہ کر دو اس کو، بندے کو. بندہ مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں. اسی وقت جب لوگ بھاگیا اور سارے جا کر فوجیوں سے پکڑنے کی کوشش، جا حضرت کے صحابی رسول ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر، اور جا کر اپنی بہن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں داخل ہو گئے. اور کہنے لگا یہی وہ شخص ہے. اب دیکھو قرآن پاک کی غلط تفسیر کی، ممبر رسول پر بیٹھ، ممبر جس ممبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے اس پہ پھر جھوٹ بولا گیا. آپ کہتے ہیں یہ ممبر جھوٹ بولتا ہے، یہ ممبر بڑا پرانا جھوٹ بول رہا ہے. بڑے پرانا اس ممبر و محراب سے جھوٹ بولے گئے. یہاں سچائیاں بولنے والے بہت کم ہوئے، اور جو ہوئے ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں، جیسا کہ سعودی عرب میں اب بھی علماء کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور یہ طریقہ آپ کو آج کی مثالیں میں اتنی دے کے بتا سکتا ہوں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ہر جگہ پہ وہی کام ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا. ممبر پر اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ کوئی اپنے والدین کو اف نہ کرے، کیونکہ یہ اپنے باپ ابو بکر کی بےزتی کرتا تھا، اس لیے اس کے لیے آیتیں اتری ہیں. آیتیں کس کی تھی یا کس کی نہیں تھی وہ بات کی بات لگا دی اس کے اوپر. آج بھی مولویوں کے پاس یہی ہوتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھتے جی ختم نبوت کا فلانا، جو دل کرے کسی کے بارے میں کہہ دے یہ وہابی ہو گئے، یہ قادیانی ہو گئے. یہ پرانے حربے ہیں. اور ممبر سے مروان نے یہ کہا، اس ظالم کی حمایت کرتے اور اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، اس مروان کو جس نے یہ کرتوت کی ہیں. جا کر جماعت المسلمین کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں، اوپر حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا. اور سعودی عرب کی شارع جا کے پڑھ لیں، شارع مروان ابن الحکم اس کا نام لکھا، اس کے نام پر سڑکیں بنائی ہوئی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں یزید بن معاویہ مدرسہ ہے جو ہم دیکھ کر آئے جدے کے اندر، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ حجاج بن یوسف کے نام پہ روڈ بنے ہوئے. آپ جب تاریخ کے اندر کو بدل ڈالیں گے اور ان کے ظالموں کے لوگوں کے ناموں پر یہ کام کریں گے، پھر برباد نہیں ہونا اسلام تو اور کیا ہونا ہے؟
لوگوں نے یہی سمجھنا کہ بہت بڑا جس کے نام پہ سڑکیں رکھی جاتی، لوگ سمجھتے بڑا نیک آدمی جس کے نام پہ یہ سڑک کا نام رکھ دیا گیا۔ تو یہ کرتوت کالے ہیں ان کے کالے کرتوتوں کو بندہ دیکھے تو پھر بندے کو پتا چلے کہ یہ کس طرح سے یہ کالے اور وہ داخل ہو۔ اور اس نے کہا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں آیتیں اتری تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حجرے سے نکل کر کہا، انہوں نے کہا شرم کر سوائے میری برات کے کہ مجھ پر لوگوں نے الزام لگایا، کبھی کوئی آیت ہمارے خاندان کے بارے میں نہیں اتری۔ اس لیے یہ ان پر بھی حجت ہو گیا جو کہتے ہیں جی یہ ابوبکر کی شان میں آیت ہے، یہ فلانے کی، کسی کی شان میں کوئی آیت نہیں۔ انہوں نے کہا میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں اتری۔ اس کا مطلب کہ بی بی عائشہ صدیقہ نے جو اپنے بھائی عبد الرحمن کو پناہ دی ہے وہ بھی یزید کو برائی سمجھتی تھی، وہ بھی یہی سمجھتی تھی۔ اشارہ اس کے اندر بھی انہوں نے سنا کہ یار یہ کیا، انہوں نے کہا شرم کر۔ اور یہ طریق کی باتیں ایسی جو حدیث کے اندر آپ پڑھ لیں، اس کی جب آپ وضاحت پڑھیں گے آپ کو پتہ، بخاری شریف کے اور مسند احمد کے اندر ہے یہ روایت، یہ پڑھنے والی پتہ چلتا ہے اس سے کہ حضرت عائشہ پھر ورنہ اپنے بھائی کو ڈانٹتی بھی، جب یزید کو معاویہ بنا رہا ہے حکمران تو پھر کس لیے تو مخالفت کر رہا ہے، وہ تو بڑا اچھا لڑکا ہے۔ انہوں نے جب اپنے بھائی کو پناہ دی اور اس کو جھڑکی دی، مروان کو سمجھ لے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی راضی نہیں تھی۔ لیکن یہ نہیں پڑھتے، ویسے ان کو پوچھے نا کہ میں نے کہا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ام المومنین بھی راضی نہیں تھی اس کے وہاں پر، لیکن اشارے ان کو یہ سمجھ نہیں آتے۔ ویسے کہے نا کوئی رفع دین کیا، اس میں سے اشارہ نکلتا ہے کہ انہوں نے رفع دین کیا۔ یہ جو جی حضور نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، یہ جو ٹانگیں ہم نے کہا آپس میں جوڑتے ہیں، یہ اشارہ نکلتا ہے کسی میں سے۔ اشارہ بیٹا یزید کا بھی نکلتا ہے، یہ بھی نکال کے پڑھ لے تاکہ تیرے دماغ کو روشن ہو جائیں۔ یہ تو حال ان مولانوں کا، اور یہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، یہ حدیث ہے۔ اور تاریخ جو چسکے لینے کے لیے پڑھتا ہے نا، جیسے اب لپکا لگ گیا آپ لوگوں کو بھی، آپ چسکے لینے کے لیے تاریخ پڑھتے ہیں، اس کے لیے جیسا ملون آدمی کوئی نہیں۔ تاریخ کے لیے تو بندے کو صرف اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ جو بندہ اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے تاریخ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ تاریخ کا ایسا دروازہ کھولتا ہے کہ وہ پھر بندہ اشش کر اٹھتا ہے، وہ ہر واقعہ اس کے لیے باعث عبرت ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے یہ جب لکھی گئی کتابیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْحُسَيْنِ، جب حضرت كَتَبَ مروان إِلَى مُعَاوِيَةَ إِنِّي لَسْتُ آمَنَ يَكُونَ الْحُسَيْنَ مُسْتَدًا لِلْفِتْنَةِ وَظَنُّ يَوْمَكُمْ مِنْهُ طَوِيلًا۔ یہ میرے پاس سیر اعلام النبلاء کی 3 جلد اور صفحہ 294 وہ لکھتا ہے کہ معاویہ کو مروان نے خط لکھا۔ مروان ان کا رشتہ دار تھا حضرت معاویہ کا، اور گورنر تھا مدینے کے اوپر بنایا، اس سے خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ میرے خیال میں یہ جو ہے نا حسین اب حسن کے مرنے کے بعد یہاں پر کوئی امن نہیں رہنے دے گا، یہ کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھا دینا چاہے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو فوراً اس فتنے کا کوئی حل کرنا چاہیے۔ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْحُسَيْنِ، اور پھر حضرت معاویہ نے حضرت حسین کو خط لکھا، اس کا خط گیا حضرت معاویہ کو، اب حضرت معاویہ کا خط گیا حضرت حسین کو۔ خط کیا لکھا؟ اِنَّا مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ بِيَمِينِهِ وَحْدَهُ لَجَدِيرٌ أَن يَفْعَلَ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے عہد کیا ہے وہ عہد جو ہے وہ لازمی طور پر ہمیں نبھانا چاہیے۔ اور مجھے یہ خبر ملی قد نبتو، مجھے یہ خبر بِأَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكُوفَةِ دَعُوكَ إِلَى الشِّقَاقِ، میرے پاس یہ خبر آئی کہ کوفے کے کچھ لوگ ہیں پارٹی، وہ تیرے پاس آئی اور چاہتی ہے کہ وہ جو ہمارا معاہدہ تھا اس کو ختم کر دیا جائے اور کوئی مسئلہ بنا دیا جائے۔ وہ ہم ان کا جرب طور وہ یہ چاہتے ہیں کہ حملہ ہو جائے۔ وَقَدْ أَفْسَدُكَ عَلَىٰ أَبِيكَ وَأَخِيكَ، اور یہ تیرے باپ اور بھائی کو بھی انہوں نے اس طرح بہکا کر جو فساد کرنے کی کوشش کی۔ حضرت علی کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہ تیرے ابا اس کو بھی فساد میں ہو، تیرا بھائی، جن دونوں کو رسول پاک کی بشارت ہے کہ دونوں حق پر ہوں گے، ان دونوں کو لیے کہتا تیرا باپ اور بھائی کے بارے میں شک ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور وَذْكُرْ فَاتَّقِ اللَّهِ، خط دیکھیں اللہ سے ڈرو، آپ اللہ سے ڈرنا کوئی نہیں، ظلم اور ستم کرنا۔ امام حسین کو کیا خبر دی؟ اتق اللہ، اللہ تو ڈر، چودھری اللہ تو، آپ ظلم کری جا رہے ہیں، اتق اللہ وَذْكُرُ الْمِثَاقَ، اور اس سارے معاہدے کو یاد کرو۔ فَإِنَّكَ مَتَىٰ تَقْدِمِي أَخِي، تو اپنے پاس یہ سارا امام حسین کے اس سے لکھا، اور اس کے بعد پھر دیکھ فَكَتَبَ عَلَيْهِ الْحُسَيْنِ، بعد میں امام حسین نے پھر خط لکھا۔ ادھر اس نے لکھا مروان نے حضرت معاویہ کو، حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت حسین کو، اب حسین نے خط لکھا۔ اللہ اللہ اللہ، اتانی کتابک وانا بغیر الذی بلغ جدیر وما اردت لک محاربۃ ولا خیر، آپ نے لکھا تیرا خط مجھے پہنچ گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ تو معاہدے کے بارے میں لکھتا ہے کہ میں تیرے خلاف نہ کوئی جنگ کا سامان کر رہا ہوں، نہ یہاں پہ کوئی کر رہا ہوں۔ وما ظن لی عذرا عند اللہ فی ترک جہادک،
واللہ میں بڑا اس بارے میں پریشان رہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں اگر میں مر گیا چلا گیا تو میں تیرے بارے میں جو جہاد نہیں کر رہا، اللہ مجھے پوچھے گا حسین تو نے جہاد کیوں نہیں کیا اس ظالم کے خلاف، میں عذر کیا پیش کروں گا اللہ کو؟ تو کہتا ہے کہ میں جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہوں، جبکہ میں کہتا ہوں میں تیاری نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ تیاری کرنی چاہیے، اگر میں مر گیا تو پھر میں اللہ پاک کے پاس کیا عذر لے کر جاؤں کہ تیرے ملک کے اندر یہ آپ کا ارادہ اس وقت ہی ہو گیا تھا حضرت معاویہ کے خلاف ارادہ، اور آپ نے فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے بارے میں کہتا ہے، اور فرمایا کہ وَمَا عَلَمُ فِتْنَةٌ أَعْظَمُ مِنْ وَلَایَتِ، اور تیری ولایت تیری حکومت سے بڑھ کر مجھے کوئی اور فتنہ لگتا ہی نہیں کہ کوئی اور فتنہ، اللہ اکبر۔ اور فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ اس کی جب یہ ساری بات ہو گئی تو بڑی دیر گزر گئی حضرت معاویہ کے بعد، بار کیا حضرت معاویہ جب دنیا سے جانے لگے نا تو اس کا بھی لکھتا ہے، کہتا ہے وَلَمَّا حُزِرَ معاویہ، جب جانے لگے دنیا سے دا یزید کو بلایا انہوں نے، دنیا سے رخصت ہونے لگے نا حضرت بلایا، فرمایا فَأَوْصَاهُ، اور اسے کہا انظر حسیناً، حسین پہ نظر رکھی، حسین پہ نظر رکھی، اللہ اکبر، باپ کی ہدایتیں آپ کہتے ہیں وہ اکیلا ہی بدماش تھا، وہ نہ اس کو سمجھایا گیا تھا کہ حسین پہ فَإِنَّا حُبُّ النَّاسِ، وہ لوگوں کے نزدیک بڑا ہی پیارا ہے، لوگ اس سے بڑا پیار کرتے، دنیا اس کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی، وہ ایک نعرہ لگاتا ہے لوگ سویرے ہی آئی لو یو کہنا شروع ہو جائے، آ جائے گا بعد میں، دنیا اس کے ساتھ نظر رکھی اس کے اوپر، فصل رحمہ، اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتی رہی، اور فَإِنْ يَاكُ مِنْهُ شَيْئًا، اگر تو دیکھے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کہ تجھے پتہ لگے گڑبڑ کر رہا ہے، فَسَيَكْفِكَ اللَّهُ بِمَنْ قَتَلَ أَبَاهُ وَخَذَلَ أَخَاهُ، تو پھر اللہ تجھے کافی ہے، کیوں؟ اس کا ابا جو تھا نا وہ تو قتل ہو گیا، بھائی اس کا رسوا ہو گیا، رسوا لکھا ہے امام حسن کو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ اکبر۔ وَمَاتَ مُعَاوِيَةُ فِي نِصْفِ رجب وَبَايَعَ النَّاسُ يَزِيدَ، معاویہ پھر نصف رجب کے اندر انتقال کر گئے، لوگوں کو انہوں نے لکھا کہ بیعت کرو یزید کی، فَكَتَبَ إِلَى والی المدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اور مدینے کے نئے گورنر کو ولید بن عتبہ کو لکھا کہ فوری طور پر ان ادعوا الناس وبایعہم، ان لوگوں سے بیعت لے، وابدأ بالوجوء وارفق بالحسین، اور حسین کو کسی صورت میں رخصت نہ دیں، اس کو تو فوری طور پہ، اب کسی کا نام نہیں لیا اس کے اندر، کیوں لیتے یہ لوگ کسی کے نام، ان کو کیا ضرورت ہے؟ سارے بھائی اتنے لوگ، آپ جب آپ کہتے ہیں، ایک آج صبح مجھے بھیجتا ہے، کہتا ہے 250 صحابہ نے نہیں بیعت کی حضرت حسین کی، اب حضرت حسین کے پیچھے لگے، یزید کے پیچھے 250 صحابہ کرام لگے، تو ان کا کیا جواب دے گا؟ میں نے کہا ان 250 کے حالات ذرا مجھے پڑھ کے بتانا، انہوں نے اسلام کے لیے قربانی کون سی دی ہے، کون سے پیسے دیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بتانا مجھے ان سب کے جتنے بارے میں تو بتاتا ہے، 250 صحابہ آپ بندے ہی ہے، کوئی بندہ ہی ہوگا، شاگرد ہوگا، اتنے مولانا اسحاق صاحب کے سننے والے 4-5 بندے اس میں سے عالم ہوں گے، وہی بندے ہوں گے، باقی تو سارے ایسے ہی دیکھنے کے والے ہی ہیں۔ اللہ کے بندوں، صحابہ کی تفریق اللہ پاک نے خود کہا کہ بہت تھوڑے ہوں گے من المہاجرین والانصار، جو شروع میں ہوں گے، اور بہت قلیل من آخرین، قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہہ دیا سارے ایک جیسے ہوں گے۔ رسول پاک نے حدیثوں کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پاس صحابہ لائے جائیں گے، اور میرے اور ان کے درمیان میں دیکھ کر کہوں گا صحابی صحابی، میرے صحابہ، اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا امتی امتی، میرے امتی میرے امتی، دور سے چمک رہے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا جب حوض کوثر کے قریب پہنچنے لگیں گے اسی وقت ان کے اور میرے درمیان میں آر کر دی جائے گی، اور کہہ دیا جائے گا کہ تجھے نہیں پتا تیرے بعد نئی نئی بدعتیں جو ایجاد کی، تو بدعت یہ ہوتی ہے کہ نفل پڑھنے شروع کر دے، بدعت کا مطلب ہے کہ نبی پاک کے دین میں اضافہ اور نیکی سمجھ کر اضافہ، چپ ہو جانا بھی بدعت ہے، جب بندہ حق کی بات ہو رہی ہو تو اس وقت بندہ خاموشی اپنی کر لے، یہ بھی چپ ہو جانا بدعت ہے۔ بدعت کی کوئی ایک قسم ہے، کوئی دینی بدعت ہے، کوئی سیاسی بدعت ہے، کوئی سماجی بدعت ہے، کوئی معاشرتی بدعت ہے، کوئی اقتصادی بدعات ہیں۔ اب ایسے تجارت کے طریقے نکال لیں جو اللہ رسول کے دور کے اندر نہیں تھے، آپ نے اب شروع کر لی، بربادی لے جائے گی آپ کے معاشرے کی، اور وہ آپ معاشرہ دیکھ رہے ہیں برباد ہو رہا ہے۔ بدعتیں کوئی ایک ہے، آپ نے تو ایک آدھ بنا لیا نا، میں بدعت کے دائرے کو بڑا وسیع کرتا ہوں، اور یہ بعد میں اس میں یہ کہا، اور یہ ابو الحسن علی ندوی نے کہا کہ امام حسین نے یہ ان کی بیعت نہیں کی، اور یہ سن لیں وہ کیا چاہتا تھا، اور یزید نے امام حسین کی صرف بیعت کیوں چاہیے یہ بھی مجھ سے سن لیں، باقی کی کیوں نہیں چاہیے، یہ مسئلہ میں نے ہی حل کرنا ہے اور میں نے ہی آپ کو بتانا ہے، یا استاد جی پہلے بتا گئے، اب میں اس کو دہراؤں گا اور آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ لکھتے کیا ہیں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، حضرت حسین رضی اللہ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور انکار بیعت پر مصر رہے، وہ اپنے جد امجد علیہ السلام کے شہر میں مقیم تھے، لیکن حکومت یزید کے کرندے اس کے عمال نے ان کے انکار بیعت کو وہ اہمیت دی
جو حضرات عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کے انکار کو اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ وہ حضرت حسین کے مقام اور رسول پاک سے ان کا جو رشتہ اور نسبت تھی اس کی اہمیت و عظمت اور اس کے دور رس اثرات سے واقف تھا، اور چونکہ ان کے عظیم المرتبت والد کی طریق سے یہ بات مربوط تھی، اور حضرت معاویہ کی حکومت میں جو واقعات پیش آئے تھے وہ بھی ان کے کرندوں کے علم میں تھے، مگر ان کی کوششوں کے باوجود حضرت حسین نے جھکنا یا نرم پڑنا قبول نہ فرمایا۔ انہوں نے جو موقف اختیار فرمایا وہ پوری بصیرت، عزم و ارادہ کے ساتھ اختیار کیا، اور اس سے وہ سر منہ منحرف نہ ہوئے۔ یزید یہ نہیں چاہتا تھا میری بیعت کو حسین مان لے، یزید کہتا تھا میری حکومت کو مذہبی سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے کہ حسین ابن علی نے بھی اس کو مان لیا، اس لیے یہ مذہبی طور پر جائز ہے۔ وہ مولوی کا فتویٰ چاہتا تھا، عدالت نے تو فیصلہ، اس کی عدالتیں اپنی تھی، جب چاہے یہ مولوی اور اقتدار والے اپنی عدالتوں سے اپنے فیصلے نااہل اور اہل کے بنوا لیتے ہیں۔ فرمایا میں اہل ہوں، اس حکومت کا اہل ہوں، اور وہ اس نے اپنی حکومت کی اہلیت کی لے لی تھی بیعت۔ اب صرف وہ امام حسین سے مہر لگوانا چاہتا، تو لگا مہر کہ تو نبی کا پتر ہے، لوگ تجھ کو مانتے۔ کیوں؟ اس وقت پوری روئے زمین پر صرف ایک امام حسین تھے، باقی کوئی بندہ نہیں تھا جس کی ٹگے کی کوئی ویلیو ہوتی امت کے اندر۔ یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، آپ وہ بندہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، دنیا اس کو کچھ نہیں جانتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جو سر اٹھتے تھے لوگوں کے وہ امام حسین کی طرف اٹھتے تھے، اور لوگ حضرت معاویہ کو بھی پتا تھا، انہوں نے بھی مرتے وقت حسین کا ہی کہا کہ اس کے بارے میں تو ہوشیار نہیں۔ باقی صاحب کو ان کو پتا تھا کہ باقی کو ہم کروا لیں گے، اور آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ جس وقت حضرت معاویہ یزید کی بیعت لینے کے لیے آئے ہیں، اس وقت مدینے کے اندر یہ 4 بندے رہ گئے تھے، عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر کا بیٹا، اور حضرت حسین ابن علی، حضرت علی کا بیٹا۔ وہ بندے ابو بکر، زبیر، عمر، علی، یہ 10 بندوں میں سے یہ وہ 4 بندے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور چاروں کے پتر ہیں۔ اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بس آپ نے فرمایا عبداللہ ایک نیک آدمی ہے، عبداللہ تو نمازیں پڑھا کر، وہ بہت نیک حضور پاک کی سنتوں پہ عمل کرتے، کوئی فضیلت نہیں آئی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کی کوئی فضیلت نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کے اسر رسول پاک نے بچہ تھا، آپ نے اس کے منہ کے اندر اپنا چبا کر ایک آپ علیہ السلام نے تحنیک کی، جس کو آپ گٹی کہتے وہ دی۔ فضیلت صرف امام حسین کی تھی اس دور میں۔ 3 بندے ضرور تھے جو انکاری تھے یزید کی بیعت کے، اور 3 نہیں تھے، ان کے پیچھے پھر پورے 2-2 4-4 5-5 10-10 لاکھ بندے ہوتے۔ جب آپ کے ہاں یہاں ایم این اے کھڑا ہوتا ہے، وہ جیل میں دے گیا جاتا ہے، تو ایم این اے کے پیچھے اس کے ووٹر بھی تو ہوتے ہیں، وہ اس کو ووٹ نہیں ڈالتے، وہ ووٹر تھے ان کے سارے۔ وہ ان بے بندوں کو ایم این اے کو اٹھا لیا انہوں نے، اور حضرت نیچے بٹھا لیا حضرت معاویہ نے، اور فرمایا کہ ان 4 بندوں نے بیعت کر لی ہے، تم سارے بندے بیعت کر لو۔ ممبر رسول پر یہ بیعت کی، 4 بندے نیچے بیٹھے ہوئے، دیکھیں ابھی کچھ نہیں ہوا، نہ یزید آیا نہ کچھ اور ہوا، 5-7 سال پرانی بات ہے۔ اور وہ جب امام حسین نے دیکھا، سب جو بندے چپ کر کے بیٹھے، بولا کوئی نہیں۔ حسین ابن علی نے یوں سر اٹھا کے دیکھا، دور تک اس کی نگاہیں تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تحریک نہضت الحسین ہبت الدین شہرستانی کی پڑھنے والی عربی زبان میں سواد آ جاتا ہے، جو بندہ اس کتاب کو پڑھ جائے اس کو پتہ لگ جائے گا بھی حسین کیا ہے۔ جب امام نے پوری نظر اٹھا کر دیکھی، کہتے ہیں حسین کا دل ٹوٹ گیا، میرے نانے کے شہر میں ایک بندہ بھی حق کی آواز اٹھانے والا نہیں رہ گیا، سارے چپ ہی ہو گئے۔ حسین نے اسی دن ارادہ باندھ لیا کہ اگر اس نے اب اپنے پتر کو بنایا یا کوئی مسئلہ ہوا تو میں نہ اٹھا تو پھر دیکھا میرے اللہ کے نبی کے سامنے میں جواب کہہ دوں گا۔ تحریک حسین، امام حسین اچانک یزید کے پیدا ہونے پڑنے کا، اور لکھتا ہے وہ یہ واصل واسطی بیوقوف کہتا ہے امام حسین کو 1 سال یزید کی حکومت چیک کرنی چاہیے تھی۔ یہی لوگ کہتے چیک کر 1 سال کے بعد بھی اٹھنا تھا، پہلے بھی اٹھنا، سال تو گزر گیا تھا، رجب نکال لے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، 7 مہینے تو حسین انتظار کرتا رہا حکومت کے اندر۔ کہتی ہے حکومت کے پہلے 100 دن بڑے اچھے ہوتے ہیں، دیکھ لو پھر 100 دن اچھے ہو گئے۔ امام حسین نے چیک نہیں کیا، کون سی چیز امام حسین نے چیک نہیں کر لیا؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ پوری دنیا اس کی مخالفت میں، اور کہا کہ آج ہی رات کو حسین سے بیعت لے، اور وہ بیعت نہ لے سکا۔ آپ نے اور عبداللہ ابن زبیر نے رات سامان اٹھایا، مدینہ چھوڑ دیا۔ کیا گزری ہوگی حسین کے اوپر جب وہ اپنے نانے کی قبر چھوڑ کر، ماں کی قبر چھوڑ کر، بھائی کی قبر چھوڑ کر، اپنے سارے خاندان کی قبریں چھوڑ کر تنے تنہا نکل گیا ہوگا، ہیں جی؟ جس بندے کو آپ نے مدینے میں اس کے نانے کو مکے چین نہیں لینے دیا، اور آج انہی بنو امیہ کی اولاد نے اس کے نواسے کو مدینے میں چین نہیں لینے دیا، اور اس کو مدینے جیسی جگہ چھوڑنی پڑی۔ اس نے کہا یار میں ادھر مدینے میں، یہاں جنگ شروع ہو جانی،
آئے دن کوئی نہ کوئی لڑائی پڑ جانی. اور رات ہی انہوں کا ارادہ تھا, بلا لیے تھے بندے انہوں نے, وہ تو امام حسین اپنے ساتھ جاتے ہوئے وقت گورنر کے جب گورنر ہاؤس پہنچے ہیں تو آپ اپنے ساتھ جوانان بنی ہاشم کو لے گئے. آپ نے فرمایا ذرا آواز بلند ہوئی تلواریں لے کے اندر آ جانا, دیکھی جائے گی اگر مجھ سے کسی نے بیعت لینے کی زبردستی کوشش کی. اور مروان وہاں بیٹھا تھا, اس زمانے میں یہ گورنر نہیں لگا تھا. اس نے کہا ولید لے لے بیعت, آج حسین یہاں سے نکل گیا نا دوبارہ بات تیرے قابو نہیں آنا. امام حسین نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے, اپنی زبان بند رکھ, میں تیری ایسی کی تیسی دے کے رکھ دوں گا اگر تو بولا. چپ کر کے بھاگ گیا گھر کی طرف. اور امام نے اتنی آواز ہوئی تو جوانوں نے بنی ہاشم دروازے کھول کے اندر آ گئے. انہوں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی کون ہے جو آپ سے بیعت لینے والا ہے. امام نے رات ہی رات, آپ نے صبح ہوگی دیکھیں گے, اور رات ہی آپ پوچھ نکل کے آپ مکہ شریف چلے گئے. اور راستے میں حسین نے وہاں پر یہ وہ مکے کا نبی پاک کا نواسا ہے جو جس کے عہد تھے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو امام حسین وہاں پر شہید ہوئے جی کوفے میں, حضرت علی جا کے نجف میں ہو گئے, آپ نے کیے ان بیچاروں کے لیے آپ نے ایسے سامان بنا دیے کہ ان کو اپنے نانے کے گھر میں سکون سے رہنے کی تم لوگوں نے ان کو اجازت نہیں دی, ان کے ساتھ زیادتیاں ایسی کر دی. برکیف امام حسین مکہ پہنچ گئے. مکے میں بھی امام حسین کو چین نہیں لینے دیا. حکومت نے کہا کیسے حسین چلا گیا, ہم نے خط لکھا تھا کہ ذرا سی بھی اس کے ساتھ نرمی نہ برتی ہو, اس کو فوری طور پر اس کی بیعت لینی. تم نے جیلوں کے اندر لے نہیں جاتے جنرل, لے جا کہتے پستولے رکھ کے کر حسین کہ تم وزیر اعظم نہیں, ختم نہیں ہو جاتا کام ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا اندر جا کر, انہوں نے کہا میں کیسے نکل گئے. وہاں پر جب وہاں آپ کو پتا چلا کہ حاجیوں کے لباس میں وہاں پر حج ہو رہا ہے, حاجیوں کے لباس میں قاتلین کو بھیج دیا کہ امام حسین کو بھی خبر تھی. امام حسین نے اپنی ہر طرف امام حسین کے بندے کام کرے. 20 سالہ سٹرگل, یہاں ایک آدمی 20 سال سٹرگل کرے, اس کو پتا نہیں میں نے کیا کرنا ہے. آپ نے مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج چکے تھے کہ مسلم کوفے کی خبر لے کر آ کے وہاں جو ہمارے عوان اور انصار ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. مدینہ کے طرف امام حسین جاتے ہوئے محمد بن حنفیہ کو چھوڑ گیا, اپنے بھائی ستیلے کو جو دوسری ماں سے ام البنین سے تھے, اس کو چھوڑ گیا. میں فروا سے فرمایا تو پیچھے خبر رکھنا, میں مکے جا رہا ہوں. چاروں طرف اگر یہ تھے تو حسین ابن علی بھی چاروں طرف باخبر تھا, وہ بھی چاروں طرف سے باخبر تھے. یہ کیا ہوا, امام حسین کے بچے تھے. آپ نے فرمایا نہیں. چار لوگ پوچھتے محمد بن حنفیہ کیوں نہیں گیا, لوگ پوچھتے جی ابن عباس ہی کیوں ساتھ نکلے, لوگ پوچھتے جی مسلم کو پہلے کیوں بھیج دیا. نہ تجھے تاریخ کا اپنا پتہ, نہ تجھے پتا کہ یہ تاریخ کب سے چلی, گدھے مجھ سے پوچھ, میں تجھے بتاؤں بے کس طرح سے گئے, کہاں گئے اور کہاں نہیں گئے, میں تجھے سمجھاؤں گا. تم لوگ مجھ سے پوچھتے ہو, میں حسین کے اٹھے ہوئے ایک ایک قدم کو جو کربلا کی جانب جاتا ہے مجھ سے ڈیفائن کرا سکتے ہیں. آپ مجھے اجازت دے دو, اگر یہ مجمع مجھے اجازت کہ مجھے دنیا کے اندر پیش کرے, میں ایک ایک وقت کو بتاؤں گا کہ حسین ابن علی کیوں نکلا. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جس وقت واپسی کا راستہ اختیار, کل ایک نوجوان مجھ سے پوچھا کہ امام حسین جب واپسی کا راستہ اختیار کر لیا تھا, انہوں نے رستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت سنی, انہوں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں. اور محمود عباسی نے اپنی کتاب ناسبی نے لکھا کہ یہ کیوں ہوا. حسین نے اس وقت دیکھا کہ باپ ان کا مر گیا, آپ نے فرمایا پتر اگر کہو تو پھر واپس چلے جاتے ہیں, یہ حق. انہوں نے کہا وہ ہمارا ابا جس راہ میں مارا گیا, چاچا جی ہم بھی اس راہ میں مارے جائیں گے, آپ کیوں اس بارے میں سوچتے ہیں. حسین نے کبھی ارادہ اپنا ترک نہیں کیا. ترک جب بھی اس نے کیا اپنے ساتھ والوں کو دیکھ کر کے, میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں, تم لوگ کیوں مصیبت میں میرے پیچھے پھنستے, ان کو میرے قتل کی ضرورت ہے, یہ قتل کر لیں مجھ سے. اور حاجیوں کے قافلے میں, اور وہاں بھی دنیا جب حج کرنے کے لیے آئی, سارے امام حسین کے دائیں بائیں آگے پیچھے عبداللہ بن زبیر بھی نکل گئے تھے, ان کا بھی ارادہ حکومت لینے کا تھا, وہ بھی دیکھی جائیں. حضرت حسین رضی اللہ جو آئے امام حسین کو السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم, ان کو خوشی چڑھ گئی. اور بڑی دیر کے بعد انہوں نے حسین کا چہرہ دیکھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا تھا. لوگ امام حسین کو فقط پوچھنے کے لیے نہیں آتے تھے, زیارت کرنے آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ روئے زمین پر اس وقت شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین. لوگوں کو اپنا نبی یاد آتا تھا امام حسین کو دیکھ کر, لوگ ان کی قدم بوسی کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ یہ اسی پہ لکھا ہے, یہ سیر اعلام النبلہ مولانے پڑھے تو صحیح, جنہوں نے چھاپی میں چھاپی ہے, اور وہابیت تم نے چھاپی ناسبی. اس کے اندر ابو ہریرہ نے اس کے لکھا کہ جب اس نے ایک دن امام حسین کو دیکھا, ان کے پاؤں مبارک پر مٹی ہے, اپنا کپڑا اتار کے اس نے امام حسین کے پاؤں صاف کیے. اس وقت ابو ہریرہ جوان تھا جب وہ حضور کے پاس آیا 7 ہجری میں, امام حسین بچے تھے. بڈھے ابو ہریرہ نے کیوں قدم صاف کیے, اللہ اکبر. وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو چومتے تھے. حضرت امام باقر علیہ السلام جو امام حسین کے پوتے آگے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسلم شریف کی آپ پڑھیں حج والی روایت کہ جب وہ گئے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس, انہوں نے کہا کون, جابر اندھے ہو گئے تھے اس وقت. لوگوں نے پوچھا, انہوں نے پوچھا کون, انہوں نے کہا میں محمد باقر. انہوں نے کہا محمد باقر, ہاں. انہوں نے کہا میں محمد باقر زین العابدین کا پتر, حسین کا پوتا. اس نے کہا واللہ, یہاں سے بٹن کھولے اور آپ نے ٹھنڈا ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے دایاں پھیرا,
اور خوش ہوئے. انہوں نے کہا آج مجھے رسول پاک کی خوشبو آئی ہے پتر تجھ سے, میں تجھے دیکھ نہیں سکتا, چھو تو سکتا ہوں, تو نبی کا. آپ کو اپنے نبی سے پیار ہی نہیں. ظالموں, نبی دنیا کے اندر صرف نماز روزہ کرانے کے لیے آتا ہے. نبی کی اگر اولاد نیک ہو, متقی ہو اور نبی کے طریقے پر چلے, اس سے بڑھ کے دنیا میں نعمت ہی کوئی نہیں. تم کہتے ہو میرا لڑکا جائے نا تو اس کو عزت کرنی چاہیے تھی, میرا پتر گیا. نہ نبی کے پتر کی کوئی عزت نہیں, جس کو نبی گودیوں پہ چڑھائے, سینے پہ چڑھائے, سر پہ چڑھائے, حضور اس کو کہے میرے بال پکڑو, حضور اس کی سواری بن جائے. بتاؤ کس کی سواری بنے آج تک نبی پاک؟ کوئی ایک صحابی اور بتاؤ, یہ حسن حسین کے علاوہ کوئی اور بتاؤ کہ کسی اور نے نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھ کے سواریاں کی. جو حدیثیں دکھاؤ گے وہ ضعیف ہو جائیں گی, تم کو مل جائیں گی. حضور نے اپنے کندھوں پہ دانستہ طور پر خود ہی چڑھایا, اور چڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تو صحیح. ابو بکر نے کہا واہ کیا سواری ہے. رسول پاک نے فرمایا کیا سواری ہے تو ہے, لیکن یہ تو دیکھو اوپر سوار کس شان سے بیٹھا اور کون سا سوار ہے. میرے کاندھوں پہ کوئی معمولی آدمی چڑھا بیٹھا ہے, میرے کاندھوں پہ وہ بیٹھا ہے جس کو پتا ہوگا کہ نبی کے کندھوں پہ بوجھ آج ڈالا ہوا ہوں, کل اس کا حساب دینا میں نے. وہ جو کھیلتے تھے نبوت کے کاندھوں پر, آج وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو کھیلتے تھے, ظالموں تم نے ان کو کربلا میں نیزوں کے ذریعے سے گرایا, گھوڑوں کی زینوں کے اوپر سے. اللہ اکبر. امام حسین کی قدر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ محبت کر جو حسین سے محبت کرے, اللہ جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ لے. اللہ محبت کر اس سے جو حسن سے محبت کرے, اور بغض رکھ اس سے جو حسن سے بغض رکھے. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول ہم تیری کہنے پر اور تیری چاہتوں پر ہم قربان, اور جو تو کہے ہم اس کے پیچھے رکھ کر کہتے کہ ہم حسن حسین سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں ان میں اللہ شمار کر لے. ظالموں, محبت کے یہ تقاضے ہیں کہ تم ان کو کہو کہ ان سے سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں, ان کے قاتلینوں کے لیے رضی اللہ کے لعنت اللہ جو کہ جو مجھ سے کہا ان کو تم رضی اللہ لکھو. حافظ صلاح الدین یوسف کا ثانیہ کربلا بنا پھرتا ہے یہ جی قرآن مجید کی تفسیر چھاپی, تفسیر میں اچھی پڑھ لیتا ہوں, اسے پڑھا دیتا ہوں آپ کو. اس جاہل نے کیا کرنی, چوری کی تفسیریں لکھ لکھا کے تو سعودی عرب سے چھپوا لیتے ہیں. امام حسین کے قاتل کو یزید کو رضی اللہ لکھتا ہے وہ. آپ کہتے ہیں کہ ایک نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنے کی کوشش کی اس کے ساتھ, یزید کے ساتھ. دیکھیں ان کا بغض اس ساتھ سے امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہنے دیتے. اور بخاری مسلم کے اندر لکھا ہوا کہ حسین کے ساتھ علیہ السلام امام بخاری لکھتے گئے ہیں, اور بڑے بڑے لکھتے گئے, لیکن آپ کو بیوقوف بناتے کہ اس کے ساتھ سلام نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ وجہ بتائیں نا ہمیں. آپ اپنے سلف کے یہ منکر ہو چکے ہیں, یہ بالکل ناسبی ہیں. یہ جیسے دوسرے رافضی ہیں نا, یہ ناسبی, وہ روافض شیعہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, یہ ناسبی ہیں جو اہل بیت کو. الحمدللہ نہ ہم رافضی ہیں نہ ناسبی ہیں, ہم محمد رسول اللہ کے پیروکار ہیں. جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہہ دیں یہ فی الجنہ, ہم کہیں گے فی الجنہ. حضور پاک کی زبان جہاں چپ ہو جائے ہم بھی چپ ہو جائیں گے. نبی کہے بڑھو ہم بڑھیں گے, حضور کہے رک جاؤ ہم رک جائیں گے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ فَانْتَهُوا, نبی جس سے تمہیں منع کرے رک جاؤ, اس سے تم رک جاؤ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو رسول تم کو دے وہ لے لو, اور جتنا دے اتنا لے لو. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ حضور نے ہمیں حسین دیا ہے, ہم نے حسین لے لیا ہے. نبی کا قرآن نے کہا ہے کہ جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو, تو رسول نے تم کو حسین دیا, تم لے لو اپنے حسین کو. جس سے رسول خدا نے منع کر دیا اسے منع ہو جاؤ. نبی نے ملوکیت سے منع کیا, ظالم بادشاہوں کا ساتھ دینے سے نبی نے منع کیا, تو تم منع ہو جاؤ. تمہیں کس بات کی چٹی پڑی؟ تم رسول خدا سے زیادہ پیار کرتے ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے زیادہ تمہیں پیار ہے صحابہ کرام سے. اللہ کو جتنا پیار تھا اللہ نے بیان کر دیا, جس سے منع کر دیا اسے منع کر دیا. آپ یہ بات کرتے اور لکھا امام حسین کو, اور امام حسین نے اس وقت لکھا اور کہا کہ 1 منٹ میں حسین کو بیعت. اور باقی کسی صحابی نے جس نے بھی روکا نا امام حسین کو, اس نے اس وجہ سے نہیں روکا کہ امام حسین غلط ہے, بلکہ اس نے اس وجہ سے روکا کہ اس کو یہ سمجھ آتی تھی کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے. کیوں؟ جس صحابی کی روایت آپ نکال لیں گے, ان سے کہیں نکال کر دکھائیں روایتیں, آپ نکالیں, وقت نہیں ورنہ میں پڑھ کے دکھاؤں. صبح میں یہاں پہ آصف صاحب بیٹھے, میں نے کہا مجھ سے یہ نکتہ سیکھ لے. کسی نے تجھے بافا بکا, ابن عباس رویا, عبداللہ ابن عمر رویا, عبداللہ ابن زبیر سب روئے ہیں امام حسین کو رخصت کرتے وقت. انہوں نے کہا اللہ کی قسم تیرے جیسی پھر شکل نہیں ملنی زمین پر. حسین نہ جا, چھوڑ دے, دفع کر, ان کو یہ اپنے کام کرنا چاہتے ہیں, انہوں تجھے قتل کر دینا ہے. حکومت کے عزائم پہلے سے ان کو پتا تھے. یہ بات آپ کہتے ہیں, یہ بات روئے کس لیے اور روکا کس لیے؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں؟ آپ ان سے پوچھیں نا, ان سے بھی تم کہتے ہو صحابہ نے روکا, وہ 2-4 صحابہ جو چھوٹے چھوٹے جن کے مرتبے امام حسین کے مرتبے کے برابر کچھ نہیں تھے. سید مودودی سے کسی نے پوچھا کہ جب اور صحابہ نے بیعت نہیں کی, امام حسین نے کیوں نہیں کی جب انہوں نے سب نے بیعت کر لی تھی؟ اس نے کہا جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو کسی کا بھی حق نہیں بنتا تھا اس کی بیعت کرنا. انہوں نے کی, کیوں کی سب نے بعد میں؟
بتاؤ نا، حسین اس وقت امام تھا وقت کا، مجتہد تھا، سب سے زیادہ یہ روئے زمین پر افضل یہی تھا، اس کی تقلید کرنی لازم تھی۔ حسین تو خود امام تھا، حسین کے پیچھے باقی صحابہ کو چلنا چاہیے تھا، نہ کہ حسین کو ان صحابہ کے پیچھے چلنا۔ سوال الٹا کریں ان سے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقی لوگوں نے امام حسین کو چھوڑ کر بیعت کیوں کرنی چاہیے؟ اور لوگ چاہتے بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ جس وقت امام حسین کی شہادت ہو گئی اس کے بعد پورے مدینے نے یزید کی بیعت توڑ دی، زبردستی بیعتیں لی ہوئی تھی۔ کیوں توڑی تھی؟ وہ صحابہ نے نہیں توڑی۔ فقال اہل المدینہ، یہاں پہ آیا طاء اللہ بندیالوی، زور زور ڈالا، مجھے کہنے لگا جی میں تم کو 2-4 نکتے بتاؤں گا کہ امام حسین کے بارے میں، کہتا یزید کی بیعت اہل مدینہ نے کی، میں نے کہا ساتھ ہی لکھا ہے توڑ بھی دی، وہ بتانا کیوں توڑی؟ اگر انہوں نے کی تھی کسی بنا پر، توڑی کس لیے؟ اس نے تو ان کے ساتھ کوئی برا سلوک بھی نہیں کیا تھا، کیوں توڑ دی؟ چپ، ہکا پکا رہ گیا۔ میں چھوٹا سا تھا اس وقت، میں نے کہا حضرت جی آپ کا بڑا غلغلہ سنا تھا میں نے ان لوگوں کے درمیان پہ، شیخ القرآن تشریف لا رہے، شیخ القرآن تیرا میں نے دیکھ لیا غیر المغضوب، تو کس طرح کا شیخ القرآن بنا؟ یہ نہ شیخ الحدیث ہے نہ شیخ القرآن، کچھ بھی نہیں۔ میری ان کے ساتھ گزر گئی، میں بچپن سے چھوٹا سے ان کے پاس جا کے مناظرے ان کے دیکھتا رہا ہوں، یہ کیا کرتے؟ فراڈ لگاتے ہیں تم امت کے ساتھ، دھوکہ کرتے ہو۔ صرف اس وقت مضبوط موقف امام حسین کا تھا، اور جس کسی نے بھی روکا صرف اس لیے روکا بھی آپ چلے جائیں گے بعد میں پھر امت میں کون رہ جائے گا، آپ کس طرح ہم دنیا کی اصلاح کریں گے، آپ کے بعد کچھ نہیں۔ اور آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کے لیے جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی سن لیں، امام حسین نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ میں یزید کے ساتھ کوئی جہاد کرنے جا رہا ہوں، یہ اب اپنے ذہن میں سن لیں۔ کوئی آپ نے اس طرح جاتا ہے بندہ، لشکرے نہ سپاہے ہے نہ مالے۔ پہلے حسین کی تنہائی کیا ہے؟ کربلا سے پہلے کی تنہائی کیا ہے؟ نہ حسین کے پاس لشکر ہے، نہ مال ہے، نہ سپاہیوں کی فوج ہے، یہ حسین کی پہلی تنہائی ہے۔ بندے جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، حسین کو نہیں پتا بھی میرا نانا جاتا رہا ہے، کیسے جاتا رہا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے بندوں کو آواز دی جاتی کہ آؤ اس حکومت کے خلاف جہاد کرتے، بچے لے کر جاتے ہیں، خواتین لے کر جاتے ہیں، اور جو راستے میں امام حسین کے جاتا رہا، امام حسین اس کو سارے راستے میں یہی کہتے رہے کہ بیٹا میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں، اگر تیرا ذہن ہے نا کہ مجھے وہاں جا کر کوئی حکومت مل جائے گی اور میں کوئی عہدہ وہاں سے لے لوں گا، میرے بچے یہ تیری بھول ہے، میرا راستہ چھوڑ دے، میرا سفر موت کی سفر کی طرف۔ اور آپ نے اس راستے کے اندر اللہ 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 حسین کو میں کیا کروں، اس نے اس نبی کو یاد کیا جس نبی کو یاد کرنا واقعی حسین کا حق بنتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے جو بتایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، فرمایا یحییٰ وہ بچہ ہے، حضور نے فرمایا وہ نبی ہے۔ ہر آدمی کے دل کے اندر گناہ کا وسوسہ آیا ہے، اس نے کیا یا نہیں کیا الگ بات ہے، لیکن یحییٰ وہ نبی ہے جس کے دل میں کبھی گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ پاک نبی زکریا نے مانگ کر اللہ سے لیا، اور بڑھاپے میں جا کر کیا کہ اللہ نے اذن کہا وَإِذْ نَادَى زَكَرِيَّا رَبَّهُ، جب زکریا چلایا، رویا نہیں، پکارا نہیں، نادا اللہ وَإِذْ نَادَى، پکارا، اس نے چلا کر پکارا، او میرے خدا بڈھے زکریا کو پتر عطا فرما۔ اللہ نے اس وقت دیا۔ یہاں پہ کہتے جی ہمیں دم درود کوئی بتا دو، اور دم درودوں سے ہوتے ہیں علاج، مولویوں حکیموں کی دعائیوں سے ہوتے ہیں پتر کن کے اشارے سے ہوتے ہیں، میری بات یاد رکھ لو۔ اذن نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، ان کو پوری دنیا کے مجون کھلا دو، دعائیاں کھلا دو، ان کے اولاد نہیں ہونی۔ وَإِذْ نَادَى زَكَرِيَّا رَبَّهُ، چلایا، تہجد کے وقت میں دل سے چلایا۔ اللہ نے فرمایا محراب فی المحراب، ادھر نہیں گھر میں تھا، مسجد میں آ گیا، اور مسجد میں تہجد کے وقت اٹھا چلایا۔ ہم نے پھر اس کو دیا، ایک لڑکے کی خوشخبری دی، اور فرمایا تیرے پتر ہوگا، اس کو یاد کیا۔ اور یحییٰ کا اشر کیا ہوا؟ دین بتایا اس نے، اور وقت کے بادشاہ کے اوپر تنقید کی اس نے، تو نتیجہ تن کیا ہوا؟ وہ بادشاہ کے جس عورت کے ساتھ غلط مراسم تھے اپنی بھتیجی کے ساتھ زنا کرتا تھا، وہ آپ اس پہ تنقید کرتے تھے کہ تو اس طرح کے کام چھوڑ دے، اس عورت نے اپنی اس تنقید کو برداشت نہ کر سکی، اور اس نے کہا یحییٰ نبی کا سر کاٹ کے منگا یہاں پر۔ اور جب اس نے سر کاٹا تو وہ کٹ کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دربار میں آیا، تو وہ کنجری کے پاؤں کے نیچے رکھا گیا وہ۔ تو آپ نے فرمایا پتر علی اکبر، اس دنیا کا کیا کہنا، یہ تو ایک زانی کے لیے، زناکار کے لیے یحییٰ نبی جیسا سر کٹ کے آ گیا، تو میں اور تو کس شے کی کیا شے ہیں؟ سارے رستے میں اس نے یہ یاد کیا، اور لوگوں کو روکتا رہا۔ آیا ترما بھی ندی، اس نے آ کے کہا امام میں یمن کے پہاڑوں کے اوپر تجھے لے جاؤں گا، وہاں میرے پاس ایسا قلعہ ہے کہ تیرے تک پہنچتے صدیاں بیت جائیں گی، یہ تیرے پہ حملہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ترما چلا جا، میرا موت کی طرف سفر ہے۔ نانے نے کہہ دیا تھا کہ بس چلا جا میں جا رہا ہوں، اور چلے گئے آپ،
اور وہاں سے جب آپ نکلے تو راستے میں فرزدق آپ کو شاعر مل گیا، آپ نے سنا، اس نے فرمایا امام لوگ چاہتے ہیں تیرے ساتھ مل کر جہاد کرنا، لیکن بنو امیہ کے خوف سے اب تلواریں نکال چکے ہیں، دل تیرے ساتھ دھڑکتے دنیا کے، تو ادھر کو جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی چاہیے، اور آپ نے مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج دیا اپنے قاصد کو، پتہ کر۔ اور مسلم کی داستان جو ہے وہ یقین جانے میں اور آپ نہیں سنتے، ورنہ مسلم کی داستان بھی امام حسین کے غم سے کم غم نہیں ہے۔ آپ نے اپنے چاچے کے پتر حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عقیل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کے پتر تھے، اسی مسلم بن عقیل کو بھیجا، مسلم جا کے پتہ کر کوفے کی کیا حالت ہے۔ وہ جب کوفے کے اندر گئے تو پورا کوفہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ نعمان بن بشیر انصاری صحابی وہاں پر موجود تھے، اور وہ ایک بندے نے لکھا جی حضرت مسلم جو ہے یہ تابعی ہے، وہ صحابی ہے۔ میں نے کہا وہ پتہ تو کر لے کتنی عمر کا تھا، 12 برس کا تو تھا نعمان بن بشیر جب رسول پاک فوت ہوئے، وہ کس قسم کا صحابی؟ اگر وہ ہے تو یہ رسول پاک کا زیادہ قریبی ہے، مسلم بن عقیل یہ بھی صحابی۔ آجا پھر دکھانے تاریخ کسی نے نہیں پڑھنی، میں نے آپ کو کہا آپ ایک ایک بندے کا نام لیے جائیں، میں آپ کو اس کا پوسٹ بتاتا جاؤں گا، یہ بندہ کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، یہ رہتا کہاں تھا، کھاتا کہاں تھا، پیتا کیا، اسے پڑھا کیا امام حسین کے ساتھ، اس دور کا کوئی بندے کا آپ نام لے لیں، ایک چھوٹے سے کا بھی لے لے بھی یہ بندہ مجھے پتا ہے۔ ایک ایک منزل میں نے گنی امام حسین کی بھی، اگر حسین 24 منزلیں طے کر کے گیا، فی منزل حسین کی کتنی تھی، وہاں کتنی منزلوں پہ ٹھہرا حسین، ایک دن میں کتنے کلومیٹر ایک اونٹ چلتا ہے، پورے چارٹوں ہم نے نتیجے نکال لیے۔ تم ظالموں ان حدیثوں کو نہیں پڑھ سکے، ہم نے بغیر حدیثوں کی تاریخ کی کتابیں چھان ماری ہیں، تم یہ کہتے ہو۔ حسین کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر اور ایک ایک قلم اگر حسین کا نہیں پڑے گا کوئی بندے کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچا، اس نے جا کر بیعت لے لی ساری کی سارے لوگوں سے، اور 30,000 لوگوں نے امام حسین کے ساتھ بیعت کی۔ اسی وقت یزید کی پارٹی نے خط لکھ دیا یزید کو، انہوں نے کہا یہاں حسین بیعت لے رہا ہے، تو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور نعمان بن بشیر نے کہا اگر تجھے کوفہ چاہیے نا تو فوری طور پر کوئی انتظام کر۔ یزید نے اسی وقت ابن زیاد کو لگایا، عبید اللہ ابن زیاد کو اس سے پہلے حضرت معاویہ لگا چکے تھے، اور یہ زیاد وہ برا، عبید اللہ ابن زیاد اور یہ وہ برے آدمی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، یہ سمجھے کسائی ہیں مسلمانوں کے، ٹوٹے کر کے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا۔ اور عبید اللہ ابن زیاد تو وہ آدمی ہے جو صحابہ کرام کو چھان برا کہتا تھا، اوے چھان برے ادھر آ، یہ مسلم شریف ہے نکال کے دیکھ لیں، آپ نکال کر دیکھ لیں، پڑھ لیں، چھان برا کہتا تھا یہ صحابہ کرام کو۔ عائذ بن عمر گئے کہتا ہو چھان برے ادھر آ، کوڑا کرکٹ تو رسول پاک کے دور کا باقی رہ گیا، رہن خوند۔ یہ ہوتی تھی روز صحابہ کی عزت۔ فضائل صحابہ سنانے والوں ہم سے پہلے ان کی خبر لو، جو تم مسلم شریف نہیں پڑھتے، بخاری شریف نہیں پڑھتے، تم نے کبھی مسلم بخاری کھولی نہیں حق کی تلاش کے لیے، تمہیں کیا پتا مسلم بخاری کیسے پڑھتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے ہمارے شاگرد بنو، آ کے ہم تمہیں بتائیں کہ مدرسے بنانے سے مسلم بخاری آنی ہے جی۔ اور وہ عبید اللہ ابن زیاد کو لگا دیا، 20 سال کا چھوکرا، کوئی عمر نہیں، لونڈوں کی حکومت جو اب آئی پھرتی ہے، اور جی ہم بنا لیں گے لڑکے نیا پاکستان، آ گیا پھر نیا بنانا تھا، کربلا بن گئی۔ 21-20 سال کا لڑکا چھوکرا، یزید کیا 32-33 سال کا لڑکا، سارے حضور نے فرمایا میری امت کی تباہی قریش کے نوجوانوں، چھوکروں، لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ حضرت بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نوجوانوں کو جب حکومت دے دی جائے گی، فیصلے کی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ حکومت چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ آپ ان سے کام لے سکتے ہیں، ان کے جذبات کے ذریعے سے، ان کے ہاتھ حکومت نہیں دینی، فیصلے کریں گے، بڑے بزرگ کریں گے، تدبر کے ساتھ بیٹھ کر وہ سوچیں گے۔ آپ نے فرمایا اس کے، اور اس سے لگا دیا، آ گیا پھر عبید اللہ ابن زیاد، اس نے کہا جاتے ہی مجھے خبر کر۔ اور وہ جب داخل ہوا کوفہ کے اندر تو اس نے قریش والا لباس پہن لیا، دھوکے باز آج کے نہیں، پرانے ہی ہیں، قریش کا لباس پہن لیا، سیاہ رنگ کا لباس، ادھر سے چلا سیاہ رنگ کا، کیونکہ قریش یہ پہنتے تھے، ان کو یہ مقام حاصل تھا کہ سارے عرب کے اندر سیاہ لباس سے پہچان لیے جاتے تھے کہ یہ خانہ کعبے کا غلام، یہ ادھر کے لوگ ہیں، متولی ان کی عزت کرنی ہم نے ہر حالت میں۔ وہ پہن کر داخل ہوا، چہرے کے اوپر نقاب اندر ڈالی ہوئی، اندر داخل، لوگ رات کے وقت داخل، لوگوں نے کہا امام حسین آ گئے، سارے بندوں نے یہی سمجھا، او یا ابن رسول اللہ السلام علیکم، دیکھتا رہا بھی کیڑا بندہ آگے آ کر بہت زیادہ سلام کرتا ہے، چیک کر لیا، آ گیا گورنر ہاؤس کے اندر، آتے ہی اندر سارے امیر وشیر جتنے تھے، وزیر تدبیر و مشیران اور شہر کے بڑے بڑے حکام اور تاجران صدور منڈیوں کے آ گئے، اندر داخل کر لیے، دروازے بند کر لیے گورنر ہاؤس کے، جو نقاب اتاری، سب کے ہوش ہکے بکے رہ گئے سارے۔ یہ تو عبید اللہ لوگوں کو پتا تھا، ابھی تھوڑے سالوں پہلے تو اس کے باپ نے یہاں پر کوفے میں قصائیوں کی طرح صحابہ کرام کو کاٹا تھا۔ حضرت حجر بن عدی صحابی رسول، ان کو زندہ دفن کر دیا، اس آدمی نے زندہ دفن کر دیا، اور انہوں نے جس جنگل میں ان کو دفن کیا، انہوں نے کہا معاویہ سے کہنا یہ بھیڑیاں
اسی طرح پہنا کر مجھے دفن کرے، میں پل صراط پر اس کو وہاں ملوں گا، اللہ سے پوچھوں گا کہ مجھے کس جرم میں۔ حضرت عائشہ کے پاس حضرت معاویہ آئے، حضرت عائشہ نے کہا اوے معاویہ، اوے حجر کے ساتھ تو نے کیا سلوک برا کیا؟ وہ راہب تھا، وہ تو تیرے نبی کی امت میں سے راہب، متقی نمازیں پڑھنے، تو نے صرف اتنا ہی اس نے کہا کہ بھئی یار تم لوگ حضرت علی کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ تم نے اس بات پر اس کو پکڑ کے اندر کر دیا، یہ کچھ بات ہے کرنے والی تیری؟ کہا بس امی جی آپ کو میں ماہانہ طور پر پیسے بھجوا رہا ہوں نا، وظیفہ لگایا ہے نا، پہنچ رہا ہے؟ کہتی ہاں کہ بس ٹھیک ہے، آپ حکومت کے امور ہم بہتر سمجھتے کیا کرنا کیا نہیں۔ چپ تو اس طرح کراتے رہے، اور لوگوں نے جب وہ دیکھا سارا سلسلہ کار اس عبید اللہ کا، وہ چپ ہو گئے۔ اس نے ساتھ ہی اندر بندے بند کروا لی، اس نے کہا مچل کے برو سارے ہی ابھی جائیدادیں ضبط جو حسین کا ساتھ دے، بیوی بچے لونڈی غلام، اور اس کا سر قتل کر دینا۔ ڈر گئے سارے، اسی وقت ٹھیک ہے جیسے حضرت آپ لکھا دیتے، لکھ لیا اس نے اسی وقت، اور پورے شہر میں کرفیو لگا دیا۔ کوئی بندہ، جیسے اب روڈ بلاک ہو گئے، کوئی بندہ رات ایک بندہ بھی اگر نکلا کسی وجہ سے بھی، کوئی ضروری کام بھی ختم۔ رات کو ایک بدو آ گیا شہر کے اندر، اس بیچارے کو نہیں پتا تھا، وہ آیا پکڑ کے لے گئے، اس نے کہا یار مجھے نہیں پتا تھا، عبید اللہ کے سامنے لے کر گئے، انصاف کے لیے فیصلہ ہو گیا، انصاف عدالت کی کرسی پہ لگا ہونے۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے کیا پتا ابھی شہر میں کرفیو لگا کیوں لگا، میں تو کوئی کام آیا تھا اپنے۔ فرمایا بات تیری حق ہے بچے، لیکن انتظام رکھنے کے لیے تجھے قتل کرنا پڑے گا، چل قتل کر کے تلوار اتار کے اور مارا۔ کس کی جرت ہے بولو؟ جو امام حسین کے ساتھی تھے، کہتے ہیں کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا، قاتل کیا دیا، لیکن وہ سارے کوفی راتوں رات پکڑ لیے گئے۔ کسی بندے کو جیلوں میں بند کر دیا، شداد کو بند کر دیا، حضرت سلیمان بن سورت صحابی رسول کو بند کر دیا، سارے ہی بند۔ کوئی بندہ ایک محلے سے دوسرے محلے نہیں جا سکتا۔ اور اسی وقت اس نے گورنر کو عمر بن سعد کو دے کر لشکر کا فوری پہنچ، جہاں حسین مل جائے وہی روک لینا۔ اور اس سے پہلے ہر چلا گیا ہے ہمارا چھوٹا کمانڈر، تو بڑی فوج لے کر پہنچ۔ ہر کو کہہ دیا جہاں ملے حسین کو وہی روک لے۔ اس نے روک لیا امام حسین کو کربلا میں، پہنچ گئی پھر ساری فوج وہاں پر امام حسین کے پاس۔ خبر بھی پہنچ گئی امام حسین کو مسلم بن عقیل کی۔ مسلم بن عقیل کو لے جا کر کے ایک گھر سے گرفتار کیا، اور گھر میں بھی وہ سارا دن نماز پڑھائی انہوں نے۔ نمازیں جیسے میں فجر پڑھاتا ہوں نا، پہلے دن بڑا رش ہو جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں تو اور 5-7 صفیں کر دیتے ہیں، بعد میں دوسرے دن کام، پھر بعد میں میرا ملازم مسلم رہ جاتے ہیں، پھر ہم دونوں ہی نماز پڑھتے ہیں فجر کی۔ یہ تو آپ کا کوئی پران، یہ آپ میں کہتا ہوں چھوڑ دے، قیامت آ گئی۔ امام مسلم نے نماز پڑھی، زور کا سلام پھیرا، تھوڑے بندے رہ گئے، عصر کا پھیرا، مغرب عشاء وقت جب سلام پھیرا پیچھے بندہ ہی کوئی نہ۔ 30,000 بندے نے بیعت کی تھی، ڈر گئے حکومت سے، لوگ گھروں گھری بھاگ گئے، عورتیں اپنے شوہروں کو لے گئیں، بچے اپنے بزرگ آئے اپنے پتروں کو لے گئے۔ امام مسلم بن عقیل حضرت حسین کا قاصد اکیلا رہ گیا اس کوفہ شہر کے اندر۔ ہائے مسلم حسین کے ساتھ تو 4 بندے تھے، تیری تنہائی کہ تیرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، اس وقت تو کیا سوچتا ہوگا کہ میں تنہا رہ گیا۔ گلیوں میں پھرے قاصد حسین، کسی نے اس کو روٹی نہیں پوچھی اور پانی نہیں پوچھا۔ رات جا کر کے ایک دروازے کے اوپر بیٹھ گیا، پیاس سے مارا ہوا۔ وہ ایک بڑھیا تھی اپنے پتر کا انتظار کر رہی تھی، وہ فوجی تھا اس کا لڑکا، تو اس کا نام تاریخ نے یاد رکھا، تو تجھ پہ لاکھوں سلام۔ اس نے کہا کون ہے تو؟ پانی کہتا پینا ہے، پانی پلایا۔ انہوں نے کہا نوجوان جاتا کیوں نہیں یہاں ادھر گور گور کے؟ کہا اس نے کس جگہ جاؤں؟ شہر میں گھر ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا مسلم۔ اس کو پتا تھا بڑھیا کو شہر میں تحریک چل رہی ہے۔ اس نے کہا حسین کا قاصد؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تجھے تو پکڑ کے لے جائیں گے، اندر چل۔ بٹھا کے اندر داخل کر دیا۔ پتر آیا، پتر کو رات کو کھانا دانا دیا، اس کو نہیں بتایا۔ رات کو 2 دفعہ اٹھ کے توہ اندر کمرے میں گئی نا مسلم سے پوچھنے کہ پتر کوئی شے کی ضرورت تو نہیں؟ اور لڑکے نے دیکھ لیا امی بار بار اٹھ کے کمرے میں جا رہی ہے۔ اس نے کہا ماں کون ہے سچ بتا دے۔ اس نے کہا مسلم آ گیا۔ ادھر سے اعلان ہوا تھا حکومت نے کہ جو مسلم کو پکڑ کے لے کے آئے گا وہ آدمی، اس کو کیا کریں گے؟ اس آدمی کو انعام دیں گے۔ وہ مسلم کے پیچھے۔ اس نے کہا اچھا، ماں کو کچھ نہ کہا، خود پہنچ گیا وہاں۔ مسلم کو پتا چلا، وہ نکل گئے۔ وہاں ایک اور بندہ بھی تھا ہانی، آپ اس کے گھر میں چلے گئے، ہانی کو بھی پکڑ لیا انہوں نے، اس کو بھی دربار میں لے۔ ہانی پناہ چھوڑ دے مسلم کی۔ اس نے کہا میں نے مسلم کو پناہ دی، میں نے نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے۔ ہانی بن عروہ کو، اس کو بھی قتل کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ امام مسلم کو کہا کہ ہم تجھے پناہ دیں گے، تو آجا نیچے، آجا لندن سے ادھر آ کے ہم مقدمے کی پیروی تیری کرائیں گے۔ آ گیا وہ مسلم بیچارہ نیچے، اسے آ کے کہا آ کے مقدمے ہاتھ باندھ لیا۔ آپ نے فرمایا پہلی غداری، مجھ سے تم نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ انصاف کریں گے، یہ مجھے مجرم بنا کے تم نے ہاتھ کڑیاں لگا دی، ابھی تو مقدمہ نہیں چلا، فیصلہ نہیں ہوا، کس لیے مجھے جیل میں ڈالنا ہے؟ پہلی غداری۔ اور امام کو مارا، اور آپ کے مبارک دان تو شہید ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا، اس نے کہا بولے کیا کرنے کے لیے آیا؟ اس نے کہا حسین کی بیعت لینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا حسین کی بیعت چھوڑ دے، ہم تجھے حکم دیتے۔ فرمایا یہ تو ایک جان کی بات ہے، 1000 جانیں ہوں، میں حسین کا کبھی ساتھ نہ چھوڑوں، تو یہ کون سی بات ہے؟ پکڑ لیا مسلم کو، اور مسلم کو کہا کہ مسلم نے آخری وقت میں کہا پانی پلا دے۔ پانی لگا نا پلانے، امام نے منہ میں پانی جس وقت ڈالا تو وہ خون
ٹپک کے اس کے اندر چلا گیا. آپ نے پیالے کو دیکھ کر فرمایا لگتا ہے پانی ہم سے ناراض ہو گیا ہے, ہم پانی دنیا سے اٹھنے والے ہیں. پانی گرا دیا آپ نے, ادھر اس پہ پانی بند, ادھر حسین پہ پانی بند ہے. مسلم کو لے گئے چھت پر لے جا کر کے, مسلم کا پورا قصہ کسی دن بیٹھ کے سننے کے قابل ہے, یہ تو مختصر سنا رہا ہوں نا. اوپر لے گئے سب سے اوپر برجی, لاہور شہر کی جگہ فصیل برجی پر چڑھا دیا سب سے اوپر, اور لے جا کے مسلم کو کہا ابھی بھی چھوڑ دے حسین کا ساتھ. اس نے کہا نہیں, گردن کاٹ کے نیچے پھینک دی اور مسلم کو دھکا دے کے نیچے پھینک دیا. مسلم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس وقت آ گئی امام حسین کو خبر مسلم کے کہ مسلم تو شہید کر دیا گیا. رستے میں ہی آپ کا خیال ہوا بھی اب واپس سے بیٹھے, آپ نے بلا لیا مسلم کے پتروں کو, گودی میں بٹھا کے امام حسین نے مسلم کی چھوٹی بچی کو پیار کیا. اس بچی نے دیکھا بھی آج خلاف معمول چاچا جی پیار کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ آپ اس کو چومیں بھی, اس کے ساتھ پیار بھی کریں بچی کے ساتھ. پتر آگے دونوں مسلم کے, آپ نے کہا پتر تیرا ابا جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. روئے فبکا شدیدن, بی بی زینب باواز ہائے او مسلم تو تنہائیوں میں وہاں مار دیا گیا, پیاسا رکھ کر مارا. اور خبریں جب ان کو پہنچی امام, آپ نے وہاں کہا کہ کہو تو پھر واپس چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا نا چاچا جی, جس مقصد کے لیے میرا ابا جان دے گیا میں پیچھے کیوں رہوں. آپ نے فرمایا اللہ تیرے اس پتر کو جزا عطا فرمائی جس نے مجھے ڈولنے نہیں دیا. کہا نہیں ہم تیرے ساتھ. آ گیا پھر حسین, روک لیا. رات سارے کام ہو گئے, سارے معاہدے ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ امام حسین چلے جائیں, لیکن شمر رستے میں آ گیا. اس نے کہا یہ کسی صورت میں نہیں یہ ہونے دینا میں نے. 9ویں کی رات آ گئی اور امام حسین نے 9ویں کی رات ان سے کہہ دیا کیا ہو کہ تم 9ویں کی رات میں تم میرے ساتھ آ کر کے میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. آپ نے 9ویں کی رات ان سب کو اکٹھا کیا اور اپنے پاس بلا لیا. اب امام حسین نے جس وقت 9ویں کی رات میں سارے یاروں کو بلایا تو آپ نے ان سے کہا جا کر ابن عباس سے کہ عباس یہ 9 تاریخ کو آج مجھ سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں, تو ان سے کیا ہمیں ایک دن مہلت دیں, ہم آپس میں کوئی صلاح مشورہ کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو تم صلاح مشورہ. کر لیا. رات امام حسین نے سارے ساتھی بلا لیے اور آخری امتحان امام حسین علیہ السلام نے لیا اپنے ساتھیوں کا. آپ نے مغرب کی نماز کے بعد خاندان بنی ہاشم کو اکٹھا کیا. فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں, آسائشوں اور سختیوں میں اسی کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ برے وقت میں حسین نے اللہ نہیں بلایا, فرمایا میں اللہ کی اس کی اے اللہ میں تیری حمد بجا لاتا ہوں, تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے ذریعے سے شرف اور احترام فرمایا, ہمیں قرآن کی تعلیم دی, ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کی اور ہمیں حق کو سننے کے لیے کان دیے اور حق کو دیکھنے کے لیے تو نے آنکھیں عطا فرمائی اور ہمیں مشرک نہیں بنایا. اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. دعائیں سن لیں. اب کالے کرتوت دیکھ لیں میڈیا پر, کیا ویڈیو کلپ حسین کے نام پر شرک ہو رہا ہے. حسین کی ذات کو خدا تک بنا کر کے یہ پوجنے کی کوشش کرے, حسین کس کو آخری وقت پہ پوج رہا ہے. آپ رافضیوں کو بھی دیکھ لیں, ناصبیوں کو بھی دیکھ لیں, جگہ جگہ تو حسین توحید 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 کرتا جا رہا ہے. آپ کو یہی سمجھنا تھی. آپ نے اما بات, میں نے اپنے صحاب سے بڑھ کر صحاب کہیں نہیں دیکھے, نہ ہی کسی اہل خانہ کو بڑھ کر اپنے اہل خانہ جیسا با وفا اور حق شناس پایا ہے. خدا آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. میرے نانے نے مجھے بتایا تھا کہ تو کربلا میں وہاں شہید کر دیا جائے گا. اب وقت شہادت آ گیا. میرا خیال ہے کل ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہوگی. میں آپ سب کو چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں. میں نے آپ سب سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے. اب آپ لوگوں کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. رات کی تاریکی نے آپ سب کو اس وقت چھپایا ہوا ہے. فائدہ اٹھائیے. آپ میں سے ہر شخص میرے اہل بیت کا ہاتھ تھام کر یہاں سے چلا جائے. خدا آپ سب کو جزائے خیر دے گا. آپ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں. یہ لوگ میرے در پہ ہیں, مجھے مار ڈالیں گے, ان کو دوسروں سے کیا سروکار. لو حسین نے تقریر کی اور پھونک ماری, دیا بجھا دیا. بھی شرم نہ آئے کہیں حسین کی لحاظ کرنے والی آنکھیں ان کو روک نہ لیں, کہیں حسین کے چہرے کا منہ ملازہ نبی کی شکل دیکھ کر یہ نہ یاد آ جائے بھی نبی کا یار نبی جیسا چہرہ ہے. پھونک مار دیا. جاؤ دیا بجھا دیتا ہوں. وہ دیا کیا تھا؟ ایک آزمائش تھی. وہ دیا نہیں تھا, وہ تو آزمائش تھی. وہ تو سامنے ان کے وہ جو تاریکی کچھ لمحوں کی چھائی تھی, وہ تو روشنی کے ان کے لیے بننے والی تھی اگر وہ اس روشنی سے فائدہ نہ اٹھاتے. دیے کی لوگوں نے کیا کام کر دکھایا. حسین نے دیا روشن کیا, دیکھا سب اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں, ایک بھی نہیں جو حسین کو چھوڑ کر گیا ہو. اور پھر تقریریں شروع ہوئیں. اللہ 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 اللہ. اٹھ کر لوگوں نے صاف الفاظ میں اعلان کیا. فرمایا آپ نے جب یہ بات کی تو آپ کے اصحاب نے یہاں پر کیا کہا؟ سب سے پہلے آپ نے ابو الفضل عباس کو کہا, عباس تم مجھے اس تنہائی میں چھوڑ دے اور میں اس وقت